अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा और रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 102 को हम पढ़ रहे हैं और उसी के ज़ेरे असर हम बात कर रहे थे जादू और जिन्नात के असरात जो है जिनज़दगी और उसके इलाज पर। मैंने आपसे अर्ज किया था कि हिप्नोटिज्म, मिसमेरिज्म, ये भी जादू ही की अकसाम में से हैं और जादू के तरीकों में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, लेकिन बेसिकली जादू हकीकतन सिर्फ एक चीज का नाम है और वो है शयातीन की मदद से इंसानों को परेशानी में मुब्तला करना। जादू दरअसल इसी चीज का नाम। शयातीन जिन्नात को मुख्तलिफ हीलों से, मुख्तलिफ टोटकों से मददगार बनाकर इंसानों को परेशान करना, तंग करना, ये जादू है। इसके तरीकेकार थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे जादू के इलाज पर। तो जादू का इलाज बुनियादी तौर पर तो कुरान मजीद ही से होगा, बुनियादी चीजें ही। बाकी इसमें कुछ चीजों से हेल्प ली गई है, जैसे कुछ दवाइयां दी जाती हैं, उसमें खास तौर पर जो है शहद, क्योंकि अल्लाह ने शहद को खुद बाई से शिफा करार दिया, तो शहद खिलाना, शहद पानी में पिलाना। फिर जो है ये सना मक्की के पत्ते, सना मक्की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सना मक्की जो है ये बीमार, मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। और ये भी कहा कि सना मक्की के पत्तों में शिफा तलाश करो। तो उलमा फिर इस तरह के अमराज में सना मक्की का कहवा इस्तेमाल करवाते हैं। सना मक्की की खसूसियत भी है कि ये पेट नरम कर देती है, ये नहीं कि ये जुलाब की जो है इसके अंदर सलाहियत है। तो उससे फिर ये है कि जादू वगैरह के असरात भी खत्म हो जाते हैं, इसलिए भी इसको पसंद करते हैं। कलवंजी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलवंजी के मुतालिक भी कहा कि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। असल में ये हदीसें ज़ईफ है, लेकिन बहरहाल है हदीसें, तो फिर कलवंजी को भी इस्तेमाल किया जाता है। हिजामा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन तरीकों से तुम इलाज करते हो उनमें बेहतरीन तरीका है हिजामा और दागना। लेकिन आग से दागने को मैं पसंद नहीं करता। यानी कि ये होता था कि इन्फेक्शन उस जमाने में डिसइंफेक्ट करने के मेथड्स नहीं थे, मेडिसिन नहीं थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पेंसिलिन दरियाफ्त हुई है। तो ज्यादातर मौतों का सबब होता था इन्फेक्शन। जख्म इन्फेक्टेड हो जाते थे और वो फिर इन्फेक्शन से मौतें हो जाती थी। तो फिर इन्फेक्शन रोकने के लिए ये करते थे कि जख्म को जला देते थे, लोहा गर्म करके ना, तो उसको दाग देते थे। तो उससे वो फिर इन्फेक्शन खत्म हो जाता था, इन्फेक्शन नहीं हो पाता। तो ये एक तरीका इलाज है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा है, लेकिन मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि जाहिर है उसमें और अजियत है, एक तरह जलने की अजियत आ जाती है। लेकिन बहरहाल जान बचाने के लिए फिर मजबूरी थी, उस दौर में यही होता था कि ऑपरेशन के बाद वो फिर जख्मों को जला दिया जाता था गर्म लोहे के साथ, ताकि फिर इन्फेक्शन ना हो। सोल्यूशन नहीं था। नहीं आपा, जख्म और नहीं होता, जो जलना है पानी वगैरह से वो और है, और लोहे का दाग और है। लोहे का दाग, लोहा गर्म करके जब स्किन को दागा जाता है तो वो जख्म जो है ना, वो उसका मुंह जुड़ जाता है और उसके ऊपर ना लेयर सी आ जाती है। जिस तरह आप जब दवाई लगाते हैं कोई अपने जख्म के ऊपर, तो उसके ऊपर वो खरिंड बन जाता है ना, वो उसी तरह वो खरिंड सा बन जाता है, तो उसके अंदर अंदर हील हो जाता है। दोनों जलने जलने में फर्क है। हम लोगों में अल्लाह रहम फरमाए जब भी कोई जलता है वो तो जलता है ना आग से, या वो जलता है पानी से, या वो तेल से जलता है, अस्तगफिरुल्लाह। तो वो बर्न्स और है। जब लोहे से जलाया जाता है इसको कहते हैं ब्रांड करना। तो आजकल इंसानों को तो नहीं करते। आखिरी कौम जिसको ब्रांड किया गया था वो थे काले, नीग्रूस, अमेरिकन, जो आज दुनिया में इंसानी हकूक के चैंपियन बन के फिरते हैं। उन्हें ब्रांड करते थे, दाग लगाते थे, गुलाम खरीदते थे ना, तो अपने नाम का ब्रांड लगाते थे उनको, जैसे घोड़ों पे निशान लगे। जी जी बिल्कुल। और ये बहुत पुरानी बात ही, पिछली सदी में होता था। तो आज वो कहते हैं जी हम जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो बहरहाल
انسانوں کو تو اب برانڈ نہیں کرتے، لیکن اب جانوروں کو برانڈ کرتے ہیں، گھوڑوں وغیرہ کو. تو کبھی آپ نکال کر دیکھیں، ثابت سکن کے اوپر تو زخم نہیں ہوتا ہی نہیں. وہ جلنے کی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن سکن وہاں سے ہارڈن ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ خود ہی ہیل ہو جاتی ہے. اس میں خرابی نہیں آتی، کوئی زخم نہیں ہوتا، لیکن جو ہے اس کا نشان رہ جاتا ہے. تو جب زخم کو جلاتے تھے نا، تو وہ پھر زخم بھی وہ جو ہے نا اس کے اوپر ایک طرح سے آپ سمجھے کہ ایک لیئر سی بن جاتی تھی جو پروٹیکشن کرتی تھی. وہ اندر اندر پھر ہیل ہو جاتا تھا، نشان نہیں جاتا تھا، لیکن بہرحال جان بچ جاتی تھی. اور دوسرا طریقہ ہے ہجامہ. تو ہجامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. ہجامہ کے فضیلت میں اور بھی کچھ حدیثیں ہیں. تو ہجامہ جو ہے یہ ایک اچھا ٹریٹمنٹ ہے، پوری دنیا میں رہا ہے. ہجامہ کپنگ جو ہے یہ پوری دنیا میں رہا ہے. یہ بلڈ ڈیزیزز کو پیوریفائی کرنے کا ایک بہت کریم طریقہ علاج ہے. تھوڑی تھوڑی شکلوں کی تبدیلی کے ساتھ یہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے، عربوں میں بھی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بھی کی اور آپ خود بھی ہجامہ کرواتے رہے. تو جادو میں ہجامہ کروانا، جادو یا نظر یا جن زدگی، اس میں ہجامہ کروانے کو بہت پسند کرتے ہیں جو راقی ہے. جو جن زدگی کا علاج کرنے والے ہوتے ہیں ان کو راقی کہا جاتا ہے، رقیہ سے نا، راقی دم کرنے والے. تو راقی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ پیشنٹ کا ہجامہ کرایا جائے. پر ہجامہ پھر اس بندے سے کرانا چاہیے جو ہجامہ کرنے کا ماہر بھی ہو اور دیندار آدمی بھی ہو. اس کے علاوہ جو ہے آب زمزم پلایا جاتا ہے. آب زمزم کو ایک اچھا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے علاج، جو بالکل درست بھی ہے، کیونکہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اس میں وہی چیز کو حل کرنے اور حاصل کرنے کی صلاحیت ہے. تو آب زمزم پلا دینا. تو یہ کچھ چیزیں بھی ساتھ استعمال کروائی جاتی ہیں. اجوا کھجور کھلائی جاتی ہے. اجوا کھجور اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اجوا کھجور ساتھ کھائے گا، اگر کوئی کسی دن اٹھا اور اس نے 7 اجوا کھجور نہار منہ کھائی، اور مدینے کی اجوا، یہ حدیث میں ہے کہ مدینے کی 7 اجوا کھائے، تو اس کو جادو یا سحر کا اثر اس دن نہیں ہوگا. تو وہ بچاؤ کے لیے ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے حدیث میں نہیں آیا. ہاں ویسے اجوا کھلاتے، کوئی بھی کھجور کھلانی چاہیے، کیونکہ کھجور جو ہے نا یہ تقویت دیتی ہے دل کو، اعصاب مضبوط کرتی ہے. تو میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا جنوں کے ساتھ جو جنگ ہے یہ بیسیکلی اعصاب کی جنگ. تو یہ بہت زیادہ انرجیٹک ہے، اس لیے اجوا میں اثر ہو اجوا کھلائے، ورنہ کوئی بھی جو کھجور میں اثر ہو وہ کھلائے. علماء بھی کھلاتے ہیں. لیکن میں عرض آپ سے یہ کر رہی ہوں دوبارہ کہ کسی حدیث سے کچھ ثابت نہیں ہے. یہ وہ پھل ہے یا وہ کھانے ہیں جن کا ویسے حدیث میں یا قرآن میں نفع بیان ہوا تو علماء ان کی برکت لیتے. جیسے بعض علماء کا یہ تجربہ ہے، انہوں نے یہ تجربہ کیا، یہ ان کے ذاتی تجربات ہیں کہ بارش کے پانی کو اللہ نے کہا نا کہ ہم اتارتے ہیں، انزلناہ ماء مبارک، ہم بابرکت پانی اتارتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ بارش کا پانی صاف برتن میں جمع کیا اور مریض کو وہ پلایا بطور تجربہ، تو کچھ کو نفع ہوا. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کسی حدیث سے علاج کے لیے اس میں نہیں کہا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا. ہاں یہ ہے کہ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھی لوگوں نے قرآن اور حدیث میں مختلف جو بیانات موجود پائے مختلف چیزوں کے بارے میں، تو ان سے انہوں نے شفا کے حصول کے لیے کوششیں کی. جیسے جو مریض کسی بھی مرض میں مبتلا ہو تو علماء اس چیز پر بہت تاکید کرتے ہیں، اور آپ بھی اپنے بیٹے کے لیے کیجئے کہ کھجور کھلاؤ انہیں، شہد پلاؤ. شہد کھلاؤ نہیں، شہد پلاؤ، گرم پانی میں شہد پلاؤ. انار کھلاؤ، کیونکہ اللہ نے کہا نا انار کو بار بار قرآن میں ذکر کیا. پھل تو اتنے سارے ہیں تو انار کا ذکر بار بار آیا، تو کہتے ہیں انار کھلاؤ. ویکنس کے لیے خاص طور پر انگور کھلاؤ. تو یہ اللہ نے قرآن میں خصوصیت سے ذکر کیا ہے. تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں پھر کوئی خاص اس میں صفت ہوگی. انجیر معدے کے لیے بہت اچھی ہے. انجیر بہت ساری چیزوں کے لیے اچھی ہے جی، لیکن معدے کے لیے انجیر بہت اچھی ہے. رات کو انجیر کو بھگو دیں، 3 دانے لیں انجیر کے اور اس کو بھگو دیں، صبح اٹھ کر اس کو گرائنڈ کر لیں. انجیر کا بہت زیادہ مزہ نہیں ہوتا، تقریباً پھیکی ہوتی ہے. تو بچوں کے لیے پھر اس میں ساتھ کھجوریں شامل کر، 3 انجیر لے لی تو آپ 3 یا 5 کھجوریں لے لیں اور ان کو بھگو دیں. صبح اٹھیں کھجوروں کو مسل کر نکال دیں،
यानी कि ठीक है। और इंजीर जो है, खजूरों को मसल कर आप पानी छान लें, खाली पानी रह जाएगा, उस पानी में इंजीर को ग्राइंड कर लें, वो शेक सा बन जाएगा, वो बच्चों को पिलाएं। मैदे के लिए और वीकनेस के लिए, दोनों के लिए ये बहुत एक सीध। मेरे अपने बेटे जो है उनको मैदे का बहुत प्रॉब्लम था, तो मैंने उनसे कहा कि आप इंजीर का इस्तेमाल करें, तो वो उन्होंने नहीं नहीं। फिर वो डॉक्टर पे गए, डॉक्टर ने फिर उन्हें स्पेशलिस्ट बताया, फिर स्पेशलिस्ट पे गए, तो स्पेशलिस्ट ने उनसे कहा कि आप रोज सुबह इंजीर खाएं। 3 माह की कहते मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूँ, लेकिन मेडिसिन इज नॉट द सोल्यूशन, आप अपना डाइट चेंज करें। और उन्होंने उन्हें फर्स्ट एडवाइस यही की कि आप सुबह उठकर इंजीर खाएं। तो मैंने अपने बेटे से मजाक किया, मैंने कहा मैंने आपको फ्री एडवाइस दी थी, आपको रास्ते नहीं, डॉक्टर ने 5,000 रुपया लेकर वही एडवाइस दी, तो यू एक्सेप्टेड दैट। तो इंजीर जो है ये मैदे के लिए बहुत अच्छी है। आपको पता है इंजीर में वो गोल गोल दाने होते हैं और वो क्रश नहीं होते, ये आपकी इंटेस्टाइन में जाकर उसको रब रब करके, अब तो आप स्क्रब करते हैं ना फेस को, तो उससे आपको आइडिया है, वो उसको रब करके कोलन को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा मसला है कोलन। कोलन क्या होता है, जो हम पॉटी वगैरह करते हैं वो पूरी तरह आंतों से क्लीन नहीं होती। क्यों क्लीन नहीं होती? क्योंकि आप बहुत बारीक फूड खाने लगे हैं, बहुत फाइन जो है ना, आप ग्रेन्स खाने लगे। आप ग्रेन को इतना फाइन कर लेते हैं कि वो पाउडर बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टिक करने लगता है। उस पर मजीद जुल्म हमने ये कर रखा है अपनी सेहत के साथ, कि हमने निकाल लिया है आटे में से मैदा, है ना, और मैदे, हमारी 90% चीजें मैदे से बनती है, मैदे से। तो वो फिर जाकर ऐसी स्टिक होती हैं कि वो उतरती नहीं है, और आंतें मुसलसल क्लीन ना होने की वजह से उनमें मुख्तलिफ तरह के इंफेक्शन पैदा होते हैं, और दर्द और गैस और परेशानी रहने लगती है। तो ये जाकर आपकी आंतों को क्लीन करता है, और आपके बाउल मूवमेंट को बेहतर करता है, और मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट करता है। तो ये मैं आपको कोई मिथ नहीं सुना रही, ये बिल्कुल एक रियलिटी है, और डॉक्टर्स इसको अग्री करते हैं। तो इसमें मेडिकली भी नफा है, और जो बंदा अभी जादू या जिनजदगी वगैरह से परेशान होगा, आप उसको नोटिस करके देख लें, हमेशा 100% सबसे पहले उनका मैदा अपसेट होता है, सबसे पहले मैदा अपसेट होता है। तो वो फिर उनके मैदे को ठीक करने में हेल्प करता है। क्योंकि देखिए, जिन हो या जादू, दोनों सूरतों में, नजरे बद हो, तीनों ही सूरतों में जो बीमारी आ गई वो तो आ गई ना। वो नजर का असर तो खत्म हो जाएगा, फिर बीमारी के आफ्टर इफेक्ट्स तो रह जाएंगे। फर्ज करें किसी को नजर बद हुई, और नजर बद के असर से उसको तेज बुखार होने लगा, 105 बुखार होने लगा, नजर का दम वगैरह किया, नजर खत्म हो गई, बुखार भी खत्म हो गया। मगर अब जो 4-5 दिनों से 104 105 बुखार रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स तो आ चुके हैं ना बॉडी पर, वो तो बॉडी ने झेल लिए ना। अब उनसे निकलने के लिए तो आपको दूसरे काम करने पड़ेंगे ना। बिल्कुल इसी तरीके से जो मैदा इफेक्ट हो गया, जो प्रॉब्लम्स आ गई, फिर उनके हल के लिए ये साथ ये दवाइयां दी जाती है। लेकिन ये दवाइयां जो है, ये किसी हदीस में बराह रास्त नहीं आई, ये अपने जाती तजर्बात हैं। और जब तक कोई तजर्बा कुरान और हदीस के अगेंस्ट ना हो, करने की इजाजत है। ट्रीटमेंट है ना, जिस तरह आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, ये भी ट्रीटमेंट है। हाँ, कोई उल्टे सीधे काम नहीं करने, ये इस तरह के छोटे मोटे साथ हेल्पिंग जो है एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं। इसी में एक एलिमेंट बेरी के पत्ते भी है। बेरी के पत्ते भी किसी हदीस में नहीं आया कि इस्तेमाल करें। हाँ, ये जरूर है कि जब अहद नबवी था, नहाने के लिए बेरी के पत्तों का पानी इस्तेमाल होता था, क्योंकि बेरी एंटीसेप्टिक होती है ना, इस वजह से उसके पत्ते इस्तेमाल होते थे। और मुर्दे के गुस्ल देने के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेरी के पत्ते इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, और बेरी के पत्तों का पानी जो है वो शामिल किया जाता है, उस अहद में भी किया जाता था, आपने हुक्म दिया था। रीजन वही है, एंटीसेप्टिक है, सफाई होती है बड़ी अच्छी, इस वजह से। अब बेरी के पत्तों को जिनजदगी वगैरह के इलाज में भी इस्तेमाल करते हैं, और वाकई इससे नफा भी होता है। लेकिन ये किसी हदीस में ऐसा सच नहीं आया कि मरीज के ऊपर इस्तेमाल करो। सहाबा ने खुद सोचा, वो सिदरतुल मुंतहा के कॉन्टेक्स्ट में सोचा ना, तो वो बेरी है ना, तो कोई इतने दरख्तों में से बेरी चुनी गई ना, फिर तो कोई रीजन होगी। तो इस वजह से निस्बत उन्होंने कायम की। और बेरी का जो दरख्त है उसके पत्तों को इस्तेमाल करने का सोचा गया। और जैसा कि मैंने कहा कि एंटीसेप्टिक भी है, तो सफाई ज्यादा अच्छी कर देता है, तो इस वजह से इसमें कोई खराबी नहीं है, इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इलाज में इस्तेमाल होती हैं।
لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ چیزیں حدیث میں براہ راست آئی ہیں، نہیں، حدیث میں براہ راست نہیں ہے، کیونکہ کہیں بھی آپ سے یہ سوال ہو سکتا ہے نا، آپ جب کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے وہ چیزیں نہیں، وہ کام نہیں کرنے جو دین میں خود ساختہ ہو، تو پھر کوئی آپ سے سوال کرے تو بھئی پہلی بات یہ ہے کہ دین میں کوئی خود ساختہ بات نہیں ہے. دین میں خود ساختہ بات تو یہ ہے کہ کوئی عبادت تلاش لینا، جیسے مرنے والوں کے پیچھے کل چیلم ختم کرنا کہ اس سے ثواب ہوگا مرنے والے کو بھی اور کرانے والے کو بھی. تو یہ دین میں ایک چیز، ایک بدعہ پیدا کرنا ہے. علاج جس طرح دنیا میں اور علاج ترقی کرتے ہیں، اسی طرح روحانی علاج میں ہم کوئی چیز ہے، کوئی دعا کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، وہ ویسا ہی رہے گا، لیکن اس کے طریقہ کار میں ہم چیزوں میں بہتری لا سکتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخور جلانے کا گھروں میں حکم دیا، اور مریضوں پر بھی بخور جلانے کا حکم دیا، خوشبو جلانے کا. تو پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ کوئلوں پر جلائی جاتی تھی، اب آپ کے پاس لیمپ آ گیا، آپ لیمپوں میں جلا لیتے ہیں. تو یہ تو وقت کے ساتھ چیزوں کا بہتر ہونا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ضروری نفع دیں گی. یہ ایک طرح کے ٹوٹکے ہیں، جیسے آپ گھریلو ٹوٹکے کرتے ہیں نا کہ اجوائن جو ہے یہ بادی پن کو ختم کرتی ہے، تو پیٹ میں درد ہے تو چلو اجوائن کھا لو. دس از لائک دیٹ. تو قرآن میں اللہ نے انار کا ذکر کیا، انگور کا ذکر کیا، انجیر کا ذکر کیا، زیتون کا ذکر کیا. زیتون کے تیل کو دم کر کے بھی دیتے ہیں جو ہے علماء جو ہے، اور زیتون کے تیل کو پسند کرتے ہیں کہ زیتون کا تیل کر کے دیں. سبب یہی ہے کہ اللہ نے زیتون کا ذکر کیا اور زیتون کے تیل کو بابرکت کہا. سورہ نور کی جو آیت ہے جس سے اس کا نام بھی ہے، تو اس میں اللہ نے کہا نا کہ اللہ کی مثال ایسے ہے، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک فانوس کے اندر ایک چراغ ہو، اور چراغ کے اندر بابرکت تیل ہو زیتون کا. باقی پھر تفصیل نہیں میں زیر بحث لا رہی، موضوع نہیں ہے نا. تو زیتون کے تیل کو بابرکت کہا. تو اس وجہ سے پسند کرتے ہیں علماء کہ جن زدگی وغیرہ کے مریض کو زیتون کا تیل کھلایا جائے، زیتون کھلایا جائے، اور زیتون کا تیل جو ہے وہ اس کے جسم پر لگایا جائے، اور اگر کہیں درد ہے تو وہاں لگایا جائے، کیونکہ زیتون کے تیل کو اللہ نے بابرکت کہا ہے تو اس میں کوئی برکت پوشیدہ ہے، تو وہ برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں. ہاں یہ مدد دیتی، تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کو آپ ہمیشہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے نفع ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ ہو. جیسے اجوائن کھا کر 99 ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گیس وغیرہ میں فرق پڑ جاتا ہے، کبھی نہیں بھی پڑتا. کوئی بندہ ایسا بھی ہے جسے اجوائن کھاتے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا. تو یہ چیزیں ہو سکتی، کسی کو کسی بھی چیز کے ساتھ پریشانی ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کو بھی بہت باعث شفا کہا. حلوہ کہتے ہیں جی میتھی دانے کو، میتھرے کو نہیں، میتھی دانے کو. میتھرے الگ ہوتے ہیں، میتھی دانہ الگ ہوتا ہے. تو میتھی دانے کو آپ نے کہا کہ میتھی دانے میں شفا تلاش کرو. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ میتھی، اس میں بہت ساری چیزیں انڈر ریسرچ ہے نا جو ہم نے ریسرچ نہیں کی، یعنی کہ میتھی دانہ اس کی خاصیت کیا ہے، کس طرح کے لوگوں کو سوٹ کرے گا، کتنا یوز کرنا چاہیے، کلونجی کتنی یوز کرنی چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو زیر بحث آنی چاہیے، جن پر ریسرچ ہونی چاہیے تھی، ان سے میڈیسنز بننی چاہیے تھی. بدقسمتی سے ہم نے نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں مدد کرتی ہیں. پوری دنیا میں مختلف چیزیں رائج ہیں جی علاج کے لیے. تو آپ کو پتہ ہے انگریزوں میں جنوں وغیرہ سے بچنے کے لیے کیا یوز کیا جاتا ہے؟ ٹھیک، کراس تو وہ ان کا سمبل ہے نا. وہ ہم سے آپ سے بہت زیادہ رکھتے ہیں. وہ تو آج پڑھے ہیں. جس وقت قرطبہ طلیطلہ کی یونیورسٹیز میں پوری دنیا سے لوگ پڑھنے آتے تھے، یورپ جو تھا یہ گندگی کا ایک ڈھیر تھا. سنجیدہ بات، مذاق نہیں کر رہے. آج ہمیں لگتا ہے کہ ہو وہ ترقی یافتہ، وہ تو آج کھڑے ہوئے ہیں، اور انہی یونیورسٹیز سے پڑھ کر کھڑے ہوئے ہیں جن کی ہم نے قدر نہیں کی. تو بہرحال نہیں جی، خوشبو جلانے کو بالکل نہیں کرتے. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لہسن استعمال کرتے ہیں. لہسن کی تریاں لے کر نا تو اس کا ہار بناتے ہیں اور پیشنٹ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. ہاں، اور جو اس کا بستر وغیرہ ہے اس پہ ہینگ کر دیتے ہیں، کمرے کے دروازے پر بھی ہینگ کر دیتے ہیں. ہاں جی. تو کیا ایفیکٹ ہونا چاہیے اس کا؟
اینٹی سیپٹک ہے، جنات کو بدبو پسند نہیں. اچھا فرشتوں کو، فرشتے نہیں آئیں گے. ہاں آپ لوگ کانٹیکٹس میں جائیں نا، آپ جراثیم تھوڑی بھگا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لہسن اینٹی سیپٹک نہیں ہوتا. لہسن جو ہے یہ کولیسٹرول کم کرتا ہے، اینٹی سیپٹک ہونا اور بات ہے. یہ اینٹی سیپٹک ہوتا تو اینٹی سیپٹک تو بہت پہلے ایجاد ہو گئی ہوتی. اینٹی سیپٹک وہ چیز ہوتی ہے جو انفیکشن ختم کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اینٹی سیپٹک نہیں ہے یہ آپ کے آئلس کو ختم کر سکتا ہے. تو کولیسٹرول وغیرہ میں اٹ از گڈ ٹو ایٹ. لیکن اس کی اسمیل جو ہے نا وہ بہت ناگوار ہے، انسانوں کو بھی ناگوار ہے. اگر کوئی لہسن کچا کھا رہا ہو ایز میڈیسن تو آپ اس سے 1 فٹ دور کھڑے ہو کر بھی بات نہیں کر پاتے. اس کی بریتھ کے ساتھ وہ اسمیل آتی ہے، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. یعنی کہ باتھ روم کی اسمیل سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس. میرے میاں کو یہ تھا، کولیسٹرول ہو گیا تھا، تو انہوں نے کچا لہسن کھانا شروع کیا. وہ 1-2 تریاں لے کر نا تو روٹی کے نوالے میں کھا لیتے تھے. تو 2 یا 3 دن گزرے، میں نے کہا مجھے تو معاف کر دو، یا تم یہ کھا لو تو یا مجھے رکھ لو. یعنی کہ آپ سامنے 2 قدم دور کھڑے ہو کے بھی بات نہیں کر سکتے. وہ سانس آ رہا ہے نا، استغفر اللہ، اس قدر اسمیل. پھر میں نے ان کو وہ شہد اور سرکے والا وہ بنا کر دیا لہسن کے ساتھ. میں کہ یہ پی دیا کریں. اینی ویز، تو اس کی اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچا لہسن اور پیاز کھانے سے منع فرماتے تھے، اور خود بھی نہیں کھاتے تھے. آپ نے کہا کچا مت کھایا کرو، کھانا ہو تو پکا کر کھایا کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے کچا لہسن اور پیاز کھائے وہ ہماری مسجدوں میں مت آیا کرے، ہمارے لوگوں کو اپنی سانس کی بدبو سے اذیت نہ دے. اور پھر ایک بار صحابہ نے پوچھا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کچا لہسن پیاز حرام ہے؟ آپ نے کہا نہیں نہیں حرام نہیں ہے، لیکن اس کی اسمیل بہت زیادہ ہے اور اس لیے میں پسند نہیں کرتا، اور جن سے میں گفتگو کرتا ہوں تم نہیں کرتے فرشتے. تو لہسن پیاز کچا جو ہے اس کی اسمیل سے تو ہم جیسے انسان بھاگتا ہے نا، فرشتے بھی دور جاتے ہیں. تو جہاں آپ نے لا کر لٹکا دیا وہ تو موج لگ گئی نا، شیاطین کی تو موج لگ گئی، فرشتے بےچارے اور دور چلے گئے. تو یہ بھی شیطان ایسے ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، وہ ہمیں اس طرح ٹریپ کرتا ہے. یہ بڑا معروف علاج ہے ان میں. یعنی آپ کسی گھر میں جائیں نا، جیسے اگر یہاں کسی ایسے گھر میں جہاں جہالت ہے اور جن زدگی کی توقع ان کو ہو، وہ سوچ رہے ہو، تو آپ جائیں گے تو آپ کو کیا لٹکا ملے گا؟ تعویذ. تو آپ کسی بھی یورپین گھر میں جائیں اور وہاں ان کو یہ اندیشہ ہو کہ ہمارے گھر میں جن ہے یا جادو ہے یا کسی کو پیشنٹ ہے کوئی جن زدگی کا، تو وہاں آپ کو لہسن کے ہار لٹکے ہوئے ملیں گے. اور یہ تعویذوں سے بھی برے ہیں، یعنی ایکولی بیڈ ہے دونوں. تو اس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے؟ کیسے ہوگا جی فائدہ؟ تو کیوں ہوگا؟ جیسے آپ کے لوگوں کو تعویذوں سے فائدہ نہیں ہوتا مگر وہ لٹکاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کا تعلق ایمان اور اعتقاد کے ساتھ ہے نا. آپ کے پاس کون سا میٹر ہے جس سے جا کر آپ بتا دیں گے کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے؟ وجہ سے یہ باتیں جو ہے نا عقیدوں سے متعلق باتیں سمجھانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے بھائی. آج تک تعویذ سے کسی کو فائدہ ہوا نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکتا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. وہ جو صحابی آئے تھے انہوں نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے کیوں پہن رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے علاقے کے لوگ مانتے ہیں کہ جو کڑا پہن لے گا لوہے کا اسے برس کی بیماری نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دیجئے، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا سوائے ایمان کی کمزوری کے، اور اگر آپ پہنے ہوئے مر گئے آپ مشرک مریں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں تعویذ پہننے والے کو کیا ملا؟ شرک اور ایمان کی کمزوری. کوئی فائدہ ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو تعویذ پہنتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں کہ اگر یہ تعویذ اتار دیا تو ہمیں تو کچھ ہو جائے. یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وہ بڑے بڑے آتے تھے، وہ ہوا کی درد کے بھی اور بلڈ پریشر کے کچھ اس طرح سے، جی یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا تو بس دیکھ لیں ہمارے لوگ. شرک ہے جی، شرک کے پھندے ہیں. شیطان کہتے ہیں ادھر سے بچ گئے ادھر پھنس جائے، ادھر سے بچ گئے ادھر پھنس جائے. کسی میں تو پھنسے، کسی میں تو پھنسے. وہ جیسے جانور کو ٹریپ کرنا ہوتا ہے نا جنگل میں، تو وہ پھر جگہ جگہ پہ اس کے لیے وہ لگاتے ہیں، ٹریپس لگاتے ہیں، پھندے. تو وہ ایک سے بچ جائے تو دوسرے میں پھنسے، کسی میں تو پھنسے. تو شیطان ہمارا شکار کھیل رہا ہے، لہٰذا اس نے ہمارے لیے ٹریپس لگائے ہوئے. چلو اس میں تو پھنس جائے، چلو اس میں تو پھنس جائے.
بڑی اچھی میری ایک دوست ہے اور دیندار بھی ہے, اچھی سمجھدار خاتون ہے. تو انہوں نے وہ ایک پچھلے کچھ سالوں میں ایک لاکٹ آیا تھا, اللہ لکھا ہوتا تھا, تو وہ جی پہن لو تو مشکلوں کا حل, تو انہوں نے منگا لیا. تو میں نے ان سے کہا یہ کیا بے وقوفی ہے, کیوں آپ نے منگایا؟ وہ بات بائی دا وے انہوں نے مجھے بتایا کہ آن لائن چیز دکھاتے کچھ ہے, ہوتی کچھ ہے, تو اتنا اچھا دکھائے تھے, منگایا تو وہ بڑا گھٹیا تھا کوالٹی میں. میں نے کہا وہ تو جو تھا سو تھا, آپ نے جو اپنے ایمان کا سودا کر دیا اس کا کیا, اس کا کیا؟ تو وہ کہنے لگی نہیں اللہ دا ہی تے نام لکھیا سی. تو لکھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو پکارنے سے تسلی نہیں ہوتی. آپ کو ڈاکٹر دے پرسکرپشن اور آپ لا کے گلے میں لٹکا لیں یا دیوار پہ لگا دیں اور ہو جائے نا شفا یاب. دوائی تو پھر کھانی پڑتی ہے آپ کو. شہد کی بوتل ٹانگ دو بھائی, یہاں ٹانگ دو شہد کی بوتل, بیٹھو سارے اس کی چھاؤں میں, شفا یاب ہو کے دکھاؤ. گلے میں چھوٹی چھوٹی لٹکا لو, ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر قرآن میں جو شفا ہے وہ لٹکانے سے کیوں آئے گی؟ وہ تو پڑھنے سے آئے گی نا. پڑھو, خود پہ دم کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دم کیا ہے خود پر, کبھی آپ نے ٹانگا نہیں کہیں پر قرآن. تو یہ جو ہے نا بس یہ انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ شیطان کی ٹریپ ہے. اس سے پھنس جائے, اس سے پھنس جائے, کوئی کہیں کسی میں تو پھنسے. بچے گا کون ان سارے ٹریپ سے؟ بچے گا وہ جو توحید کو صحیح قائم رکھے. اب ہم کیسے توحید کو قائم رکھے؟ ہمارا تو کانسیپٹ اتنا کلیئر نہیں, ہم تو قرآن کے عالم نہیں. یہ ایکسکیوزز ذہن میں آتے ہیں نا. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, مائنز کو جب پار کرنا ہوتا ہے نا, بارودی سرنگیں بچھائی ہوتی ہے نا دشمنوں نے, تو پھر ایک سپاہی ٹرینڈ, اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ زمین کو دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہاں کھدائی ہوئی ہے, یہاں نہیں ہوئی ہے, تو وہ پھر ٹرینڈ سپاہی آگے بھیجا جاتا ہے. وہ سپاہی جو ہے نا وہ دیکھ دیکھ کے قدم رکھتا جاتا ہے, اور اس نے جہاں پیر رکھا ہے وہیں پر پیر رکھ رکھ کر پورا دستہ جو ہے وہ نکلتا ہے. جس نے پیر دائیں بائیں ڈالا وہ اڑا, کیونکہ دائیں بائیں ساری بارودی سرنگیں ہیں, بس وہی قدم قدم محفوظ ہے جہاں وہ رکھتا گیا. اور ہماری فوج کے ہر اول ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے پیچھے صحابہ کی جماعت ہے. تو بس ان کے قدموں پر قدم رکھتے جائے اور نکلتے جائے, آسان ہے. ان کے پیروں پہ پیر رکھتے جائیں, لوگوں کے پیروں کے پیچھے نہ جائیں. ہمیں کوئی پتہ نہیں کون کہاں پر جا کر ڈسٹریکٹ ہوا ہے. ہوئے ہیں نا لوگ ڈسٹریکٹ, تو کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں. ان کے پیچھے لگے جن کو اللہ نے کتاب دیا ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. فرض کر لیں اگر ان میں سے کسی کی کوئی بات غلط ہوئی تو آپ کہہ تو سکیں گے نا اللہ آپ نے قرآن میں اتارا تھا, ہم نے تو ایک صحابی کو فالو کیا نا, تو آپ نے کہا تھا. بابوں کے لیے آپ کیا جواب دیں گے؟ کسی کے لیے, اماموں کے لیے کیا جواب دیں گے؟ 4 اماموں کو فالو کرو, کس نے کہا؟ کہاں سے آیا؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے. امام مہدی نے آنا ہے نا تھوڑے سے ٹائم کے لیے, 4-5 سالوں کے لیے شاید, اس کے بعد تو عیسیٰ آ جائیں گے نا, پھر وہ ٹیک اوور کر لیں گے. تو کتنی حدیث سے امام مہدی کے ذکر میں. تو جن اماموں نے آنا تھا اور کبھی ریٹائرڈ ہی نہیں ہونا تھا, ان کے بارے میں ایک بھی حدیث نہیں, ایک بھی بیان نہیں. کیوں؟ کیونکہ خود ساختہ ہے نا. تو ہر طرف ہم لوگوں نے باتیں بنا رکھی. وہ اسکالرس تھے, بہت اچھے اسکالرس تھے, لیکن اسکالرس ہیں, جس طرح آپ اور اسکالر سے فائدہ لیتے ہیں ان سے بھی فائدہ لیں. یہ جو بات ہے کہ ان کو مینو ان فالو کرو اور ان کا یعنی کہ ان پر ایمان لاؤ اور ان کے گروہ میں شامل ہو جاؤ, یہ کہاں سے آ گئے؟ گروہ کہاں سے آ گئے؟ ہاں تو قرآن و حدیث سے دلیل لا کر دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان اماموں سے پہلے جو مسلمان تھے وہ کون سے, وہ کیا تھے, وہ کس طرح مسلمان تھے؟ پھر یہ امام شروع سے تو نہیں ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سال بعد یہ سارا انہوں نے سلسلہ شروع کیا. اماموں نے نہیں کیا, انہوں نے تو امام ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا, وہ تو صرف جیورسٹ تھے, اسکالرس تھے, فقیہ تھے. ان کے بعد ان لوگوں نے ان کے نام پر گروہ بنا دی. تو بہت زیادہ سی بات ہے کہ ان گروہوں کے بننے سے پہلے لوگ کس طرح مسلمان ہوتے تھے. تو ہم نے یہ سب ٹریپ بنائے ہوئے ہیں جی. یہ موضوع انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گا, لیکن ابھی سمجھنے کی بات کیا ہے, ٹریپ نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیچھے چلے. یہ وہ جماعت ہے ماشاءاللہ جو خیریت کے ساتھ گزر گئی ہے. ان کے پیروں پر پیر رکھتے جائیں اور پار کر لیں. ذرا ادھر ادھر ہو تو پھنس جائیں گے. تو یہ جو ہے نا مختلف طرح کے
टोने भी किए जाते हैं। जादू में टोने टोटके भी शामिल हैं। सिर तो वार के सुट देना। आपको कहेंगे कि अंडा लो, 7 बार सर से फेरो, चुराहे में जाके रखो। भाई क्यों? पहली बात तो सर से वारने का क्या मतलब है? सदका तो सदका है। अंडा देना है सदके में, किसी को खिला दो अंडा। नहीं, ये चुराहे में रखना है। चुराहे में क्यों रखना है भाई? वजह, जालिमो खुद तो खुदा का खौफ करो। 50 रुपए तक का अंडा है, किसी को दे दोगे, कोई खा लेगा, नफा होगा। ये सर से वार कर चुराहे में क्यों रखना है? ये इलाज नहीं है, ये टोटके हैं। ये टोटके हैं और इनसे बाज़ औक़ात अगले को तकलीफ भी पहुंचती है। लिहाजा पर्सनल, ये नहीं मेरा अपना, ये मेरा देखा नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। मेरी वालदा ने बताया कि मेरे मामू, जो सबसे छोटे मेरे मामू थे, तो वो ऐसे चौक में अंडा पड़ा हुआ था, तो उन्होंने टांग पैर मार के तोड़ दिया। और स्कूल जा रहे थे, चले गए, तो दर्द शुरू हुआ टांग में। होते होते घर आते आते टांग स्वॉलन हो गई और अकड़ गई कि वो बेंड नहीं कर पा रहे थे। तो मेरी नानो तो थी नहीं, मेरी वालदा थी। तो मेरी वालदा उनको मौलवी साहब के पास ले गई। पहले तो इनके, उन्होंने वो मालिश की, ये कर वो कर, मगर दर्द बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो वो डॉक्टर ने कहा कि मसल अकड़ गए हैं। तो इनकी, मेरी वालदा ने कहा यकायक ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या किया था तुमने? कुछ किया था? तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इनके, मेरी वालदा ने तो ये पूछा कि कोई छलांग लगाई, कुछ किया आपने? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर उन्होंने बताया कि सुबह ऐसे वाकया हुआ। तो मेरी वालदा ने मौलवी साहब के पास ले गई। मोहल्ले के मौलवी थे, यानी कि मस्जिद के इमाम थे। तो खैर माशाल्लाह बड़े अच्छे आदमी थे, वो फजूलियात में नहीं पढ़ते थे, सादे आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि ना, इस पर टोटके का असर हुआ है। टोना टोना था, तो उसका असर हुआ है। तो फलक और नास पढ़कर तो उन्होंने पानी जो है ना दम किया और टांग उससे धोने के लिए कहा। और फिर मेरी वालदा को कहा कि आप करती रही। तो यानी कि 1-2 दिन में वो ठीक हो गया। जैसे फर्स्ट वॉश में ही फर्क पड़ा और फिर चंद दफा के वॉश में उनकी टांग ठीक हो गई। तो मेरी वालदा अक्सर हमें ये बात बताती होती थी कि रस्ते जाओ तो कोई चीज पई हुए थे तो उसी छेड़नी नहीं। तो हमें ये वाकया कई दफा बताया गया, तो मुझे अभी भी याद आ गया। तो ये टोने टोटके हैं। माश की दाल रास्ते में फेंक देना, है ना, फिर वो जिग जैग डिजाइन बनाकर फेंकते हैं कि किधरों तो फैलांगे बंदा। अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब जो है ना, ये टोने टोटके ये है। जी जी जी, सिरिया जो है वो खैर से ला ला के रखते हैं। वो भाई किसी को खिला दो, तुम्हें फायदा होगा। बड़े एहतमाम से लोगों के घर के सामने रख कर जाते हैं। और अल्लाह का हुक्म होता है तो नुकसान बाजुकात हो जाता है, नहीं हुक्म होता। ये जादू की छोटी छोटी किस्में हैं। अगर कभी आपको आप वास्ता पड़े ना किसी ऐसा करने वाले बंदे से, तो आप देखेंगे उनको ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि सर से 7 बार वारो और जाकर चौराहे में रखो। ये चीज जो है 7 बार का इनका टोटका ज्यादा होता है, वारो। और बुध वाले दिन और मंगल वाले दिन, ये ज्यादातर ये 2 दिन पसंद करते हैं। बस इनकी अपनी मिथ है। दिन तो सारे अल्लाह के हैं। तो इसको ले जाकर चौराहे में फेंक दो, ऐसी जगह से फेंकना जहां से लोगों का गुजरना। तो बस फिर लोगों को छोटी मोटी तकलीफ हो जाती, सर दर्द हो जाना। ये होता ही है कि मेरी मुसीबत अगले पे चली जाए। अब आप देखिए, अदीन नसीहा, दीन तो नाम ही खैर खाही का है। तो कोई मोमिन जो दूसरे का बुरा चाहता हो, वो तो मोमिन ही नहीं। तो ये अमल करते हैं ना, दीन से बड़े दूर हो जाते हैं। तो ये सब जादू है छोटे मोटे। लिहाजा हमेशा इससे होशियार है। परछावे का लफ्ज सुने आपने? ये परछावा यही तो होता है, अपनी बला उतार के दूसरे के घर फेंक देना। होता वही है जो अल्लाह करीम चाहता है, लेकिन लोग इस तरह के टोने टोटके बहुत करते हैं। लिहाजा एक बड़ा मारूफ जो है इन लोगों का ये बदअमल है कि जिसका बेटा मर जाता, होते हैं ना बाज अठरा की मरीज होती हैं खवातीन, कि बेटा नहीं उनका बचता, तो वो उनको ये जंतर मंतर करके देते हैं कि ये अपने बच्चा जब डिलीवर हो तो उस पर से वार कर, तो किसी ऐसे घर में फेंको जहां नया बच्चा पैदा हुआ हो। तुम्हारा बच जाएगा, उसका मर जाएगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ये नीयत कितनी बुरी है। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। जिसे उसने जिंदगी देनी है उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। जिसकी जिंदगी नहीं लिखी उसने मरना ही मरना। लेकिन आप देखिए, ये कत्ल है, ये कत्ल है, ये पूरी नीयत और इरादे के साथ कत्ल है, और वो भी एक नए पैदा हुए बच्चे का। और उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, और वो उसको कत्ल कंसिडर ही नहीं करते। हालांकि ये पूरी कत्ल की प्लानिंग है। अब वो मरेगा ही नहीं, वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन किया तो यही ना, नीयत तो यही थी ना। तो ये इन लोगों से बहुत होशियार रहने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत होती है।
کیونکہ یہ تو اللہ کو پتا ہے تکلیف آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ صرف اللہ جانتے ہیں، نہ آپ جانتی ہیں نہ میں جانتی ہوں۔ اور یہ بھی جادو ہے، اور جادو اثر کرے گا یہ نہیں، تو اللہ نے کہا وما ہم بدعارین به الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر وہ جادو سے کسی کو نقصان دینے کی طاقت نہیں رکھتے، تو لہٰذا وہ بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ کہ جس نے یہ کام کیا، اب یہ جادو ہے، شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، اور اس کے بعد پھر بدخواہی جو ہے، امت کی بدخواہی، لوگوں کے قتل کی سازشیں، پھر بڑے اگر آپ سمجھائیں نا تو سمجھ آتی ہے، ورنہ لوگ سمجھ کہتے ہیں ہم نے کیا کہ اس میں قتل کہاں سے آ گیا، تو یہ قتل نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہو، کہ یعنی اس کا بچہ مر جائے میرا بچ جائے، تو قتل ہی تو کر رہے ہو۔ قتل چاہے تم زہر سے کرنے کی کوشش کرو، چاہے جادو سے کرنے کی کوشش کرو، قتل تو قتل ہے۔ تو یعنی کہ ایک خاتون نے مجھ سے اپنا ایک بات شیئر کی کہ ان کی بچی بہت بیمار تھی، اور اس کو کڈنی کا بہت زیادہ تکلیف تھی، بہت زیادہ تکلیف تھی، اور یعنی کہ شاید نہ بچ پائے، ڈاکٹر نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو انہوں نے کسی بابے کے ساتھ رابطہ، کسی نے ان کو لے کر گئے، تو اس بابے نے ان کو جو ہے نا وہ ایک عمل بتایا اسی قسم کا کہ یہ کرو تم، اور جو بھی چیزیں بتائیں تو وہ کر کے تو آپ کسی ایسے کے گھر میں پھینکے جس کے گھر میں اسی عمر کی لڑکی ہو، تو یہ مرض اس پہ پلٹ جائے گا۔ تو انہوں نے یہ عمل کر لیا اپنی بیٹی کی محبت میں، انہوں نے ساوے میں ہی یہ ساری بات مجھ سے شیئر کی، کہ وہ کہتی مجھے نہیں پتا، ہم پھر وہاں سے شفٹ ہو گئے، میری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ اب یہ اللہ کیسے کیسے آزماتے ہیں نا، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ وہ کہتی ہے میری بیٹی ٹھیک ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ وہ بچی بیمار ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے، میرا گلٹ تھا، میں وہاں رہ نہیں پائی۔ لیکن وہ کہتی ہیں وہ بیٹی تو ٹھیک ہو گئی، اس کی تو شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، لیکن میں اس گلٹ کو آج تک بھول نہیں پائی کہ اگر وہ بچی بیمار ہوئی ہو، اگر اس کو تکلیف ہوئی ہو، تو اب میں نے کہا کہ آپ تو استغفار ہی ہے، معاف کرنے والی اس کی ذات ہے۔ ادھر جو مسکین پورا میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، وہ بچی ایسے کسی چیز کے اوپر سے گزر گئی، جی جی بالکل، وہ بچی وفات پا گئی تھی۔ تو اگر ایسا ہو گیا، حکم تو اللہ کا ہے، حکم تو اللہ کا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، اس کو یوں سمجھے جیسے کوئی کسی کو پیسے دیتا ہے کہ مس اے کو مار دو، اور وہ سنائپ شوٹر ہے، اور وہ آپ کا نشانہ لے کر آپ کو قتل کرنے لگتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو گولی لگے گی، نہیں حکم ہے تو کوئی بھی سبب بن جائے گا بچنے کا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے جادو ہے، قتل کرنے کے لیے بھی کیا گیا، اثر تبھی کرے گا جب اس کا حکم ہوگا، نہیں ہوگا تو بچانے والی ذات اس کی ہے۔ ہزار ہزار رستے نکلتے ہیں، ہزار رستے نکلتے ہیں، لیکن جی آپا میں یہی عرض کرنے لگی ہوں کہ جس طرح بچانے والی ذات اس کی ہے، پر جس نے گولی چلوائی وہ قاتل ہے، اور جس نے گولی چلوانے کے لیے پیسے دیے وہ بھی قاتل۔ بالکل اسی طریقے سے جادو کرنے والا بھی قاتل ہے، اور جادو کروانے والا بھی قاتل ہے۔ بے شک اس نے قتل اس لیے کروانے کی کوشش کی کہ اپنے بچے کو بچا لے، یعنی کہ وار پلٹوایا یا پرچھاواں کرایا، یہ سب قتل ہے، اور قتل عمد ہے، اسی لیے جادوگر کی سزا موت رکھی گئی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جان لیوا عمل کرتا ہے، جگلرز کی بات نہیں ہو رہی، جادوگروں کی بات ہو رہی ہے جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں، پھر پہلے تو یہ دیکھا جائے گا وہ فراڈیا ہے کہ جادوگر ہے۔ اگر تو فراڈیا تو اس کو فراڈ وغیرہ کی سزا دی جائے گی، لیکن اگر وہ جادوگر ہے تو پھر اس کا کیلیبر چیک کیا جائے گا کہ کیسا جادوگر ہے۔ اگر وہ جان لیوا قسم کے عمل کرتا ہے تو اسے سزائے موت دی جائے۔ لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام اور مصر میں کچھ لوگوں کو سزائے موت دی بھی گئی، کیونکہ ان لوگوں کا ایسا جادو کرنا ثابت ہوا کہ جس سے لوگوں کو جانی نقصان ہوا۔ تو یہ جناب یاد رکھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں، کبھی بھی ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ آپ اس چیز کو سمجھے، پچھلے دنوں ایک سکیم پکڑا گیا تھا بھارت میں، کہ وہاں پر بچے، جو چھوٹے بچے، ینگ بچے علاج کے لیے جاتے چھوٹی چھوٹی ڈیزیز کے لیے اور مر جاتے، تو وہ ایک کیس ہوا، 2 4 5 6، تو وہ نظر میں آ گیا، تو انویسٹیگیٹ کیا پولیس نے، تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح یعنی کہ ایک بچہ بیمار ہے امریکہ میں، اس کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا، ہارٹ چاہیے، تو وہ وہاں سے اپنی اسپیسیفکیشن، وہ تو ویسے اسپیسیفکیشن بھیجتے تھے نا کہ ہمیں اس اسپیسیفکیشن کا ہارٹ چاہیے، تو جو بچے علاج کے لیے آتے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کے معدے میں درد ہے، تو وہ ان کا چیک اپ کرتے چوری چوری، وہ انہوں نے ریکٹ بنایا ہوا تھا، جس کی تفصیلات میچ کر جاتی تو وہ جی بچے کی حالت خراب ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، تو وہ دل نکال کے بیچ رہے تھے۔ قتل ہے نا،
حالانکہ ایک جان بچ بھی رہی ہے، لیکن جس کی جان لی قتل ہے. اسی طریقے سے یہ بھی قتل ہے، یہ بھی ویسے ہی چیز ہے. تو لہذا اللہ سے شفا مانگنی ہے، شفا اللہ نہیں دینی. جنات شفا نہیں دے سکتے، جنات شفا نہیں دے سکتے. یہ تو جاہلوں کا طریقہ تھا. کفار مکہ مانگا کرتے تھے جنوں سے شفا، جاہل مانگتے ہیں. یورپ میں آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے. یورپ میں جنوں کو جہالت ہے نا. آپ کو لگتا ہے وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے جاہل ہیں، مذہبی اعتبار سے شدید جاہل ہیں، تاہم پرستی پر ہیں. تو وہ یہ مانتے ہیں کہ جن شفا دے سکتے ہیں. تو اگر کوئی لا علاج پیشنٹ ہے تو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے عمل ہیں. ہوتا ہوا آتا تو کچھ بھی نہیں ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. لیکن شرک اس لیول تک وہ کر لیتے ہیں نا کہ ایسے عمل ہوتے ہیں کہ بھئی میں جنوں سے رابطہ کرو، طاقتور بڑے افریتی جنوں سے، اور وہ پھر ایسے عمل ویرانوں میں جا کر بدبخت کرتے ہیں. اور ان سے یہ کانٹریکٹ کر لو کہ تم میرے بچے کو بچا لو، تو یعنی کہ میں تمہاری جو بھی شرط ہے نا وہ پوری کروں گا. اب بچہ بچانا، جن اپنی بچے نہیں بچا سکتے، ہمارے کیا بچائیں گے کم بخت. لیکن آپ دیکھیں کہ کس لیول پر شرک کر رہے ہیں نا. تو وہ پھر جن تو کچھ بچو تو کچھ سکتے نہیں. اب اللہ کا حکم ہو پیشنٹ بچ گیا، اب جن نے کیا سر پہ انگلی رکھنی ہے، میں نے تمہارا بچہ ٹھیک کر دیا. اب وہ جن ایک شیطان جن ہے، اب وہ پھر نچاتے ہیں اپنے اس پہ انگلیوں پر. اور پھر وہ جب نہیں مانتے تو پھر تنگ پڑتے، پھر وہ ان کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. لہٰذا علامہ ابن تیمیہ کیس بھی بیان کرتے ہیں، جو ایک ترکی مسلمان کا تھا. ترکی بھی تو یورپ ہی ہے نا. جو ایک ترکی مسلمان کا تھا جس کا انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا تھا، اور وہ ایسا ہی معاملہ تھا کہ اس کے بیٹے کو یا شاید بیٹی کو کینسر ڈائگنوز ہوا اس ٹائم میں. تو کینسر کا ٹریٹمنٹ تو آلموسٹ اس وقت تو امپاسبل تھا، کیمو وغیرہ بھی ہوتی نہیں تھی. تو وہ اس نے کسی بابے سے رابطہ کیا، اور مسلمان فیملی تھی، اور وہ بابا بھی مسلمان تھا بظاہر. تو اس نے جو ہے ان کو ایسا ہی ایک عمل سجیسٹ کیا، اور وہ پھر لمبا چوڑا ہے، وہ پھر انہوں نے اس میں کافی چیزیں، سور کا خون ڈال، یہ کر وہ کر، جو بھی بکواس بکواس وہ لمبا چوڑا عمل کیا. اللہ کا حکم تھا، بچہ تو ٹھیک ہو گیا. بچہ تو ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہوا، ٹریٹمنٹ جو بھی اس وقت رائج تھا کرا رہے تھے. اور سب سے بڑی بات، اللہ نے صحت دینی تھی. لیکن انہوں نے یہ مانا کہ وہ جو انہوں نے عمل کیا اس کی وجہ سے بچہ ٹھیک ہو گیا. اب وہ جو جن سے بات بھی ہوئی ان کی نا، یعنی کہ جن نے کسی کے جسم میں حلول کر کے بات بھی کی. اب بچہ تو ٹھیک ہو گیا، اب مسئلہ کیا ہوا؟ اب وہ جن ان سے مختلف ڈیمانڈز کرتا تھا، مختلف کاموں کے لیے، مختلف باتوں کے لیے، غیر شرعی اعمال کے لیے. اور جب وہ انکار کرتا تھا تو وہ ان لوگوں کو تنگ کرتا تھا، فزیکلی تنگ کرتا تھا نا. گھر میں توڑ پھوڑ مچانا، جسم میں حلول کر جانا، بچوں کو دورے پڑ جانا. اب کیا کریں؟ تو پھر وہ حج پر آئے ہوئے تھے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ حج پر چلتے ہیں، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. تو وہ لوگ حج پر آئے فیملی پوری. تو وہاں کسی سے بات ہوئی اور ایسے انہوں نے اپنا پریشانی شیئر کی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں بڑے اچھے راقی ہیں ابن تیمیہ، تو ان سے مل کر دیکھو. تو انہوں نے پھر اپنا پورا قصہ جو ہے بتایا. تو پھر پہلے تو انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا شرک کیا. سب سے پہلے تو تجدید ایمان کریں، اور اللہ کی پناہ پکڑیں دوبارہ، اور استغفار کریں کثرت کے ساتھ، اور صدقہ دیں جو آپ کی حیثیت ہو. اور پھر انہوں نے یعنی کہ نماز پر، اذکار پر آپ پابندی کریں. کیونکہ جن زدگی تو کسی کو ہے نہیں نا کہ میں علاج کر دوں. یہ تو آپ نے خود ان کو انویٹیشن دی ہے، اب آپ خود ہی ان کو پش بیک کریں گے. جتنی ہمت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی، یعنی کہ اس کے لیے بڑی استقامت چاہیے. تو مجھے ابن تیمیہ کا جملہ بہت پسند ہے. انہوں نے کہا کہ جب وہ ویرانے میں جا کر یہ خوفناک عمل کرنے کی طاقت آپ میں تھی بیٹے کی محبت میں، تو جنت کی محبت میں آپ کے اندر اتنی استقامت نہیں ہے کہ آپ نیک اعمال کے اوپر کھڑے ہو جائیں. میں تو آپ سے کسی ویرانے میں جانے کی بات بھی نہیں کر رہا. تو بہرحال پھر بعد ازاں ماشاء اللہ وہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اور اس طرح کے عمل آپ کو لوگ بتاتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب بہت پریشان ہوتے ہیں نا، آپ کے گھر میں، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، ہمارے والد فوت ہو گئے تھے پہلے، بہت چھوٹی تھی میں. تو میں میٹرک میں تھی، تو میری والدہ بس ڈیتھ بیڈ پر تھی. تو یعنی آنے جانے والے نا، فلانے بابا جی کو چلے جاؤ، فلانے کو تو دم کرا لو. بھائی ایک بندہ مر رہا ہے، کوئی اس کی جان پلٹا کر لا سکتا ہے؟
سورہ ملک پڑھتے ہیں نا آپ, اللہ پاک کہتے ہیں نا اتنے ہی تم اپنی بات میں سچ ہو, تو جب تمہارا کوئی پیارا مر رہا ہوتا ہے اس کو پلٹا کے کیوں نہیں لے آتے, کہتی ہے نا اللہ پاک. تو لیکن اس وقت میں ہمیں بہت لوگوں نے کہا, بہت لوگوں نے کہا, اور یہاں تک ہمیں سنایا گیا کہ یعنی کہ کوئی محبت کرتا اگر ماں سے لے لی تو چلا ہی جاتا, دم ہی کرا لیتا. بھائی دم تو ہم خود کر رہے تھے, دم تو کر رہے تھے, بابا جی نے کیا جان ڈال دینی ہے, جو قرآن وہ پڑھتے تھے وہ قرآن ہم پڑھتے تھے. یعنی اللہ کریم اس بات پر گواہ ہے اور شاہد ہے کہ میں ساری ساری رات اپنی والدہ پر قرآن پڑھتی تھی. شفا ہوتی نصیب میں تو ہو جاتی, مرض الموت کی کوئی شفا نہیں. شکر ہے الحمدللہ ہمارے گھر میں عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی نہیں ہلا جگہ سے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب کوئی سیریس پیشنٹ ہو نا تو اس طرح کی باتیں بہت آتی. جس کے گھر میں کوئی سیریس پیشنٹ رہا ہوگا اس نے یہ تماشا دیکھا ہوگا. تو آپ نے شیک نہیں ہونا. چلے فرض کریں کسی سے دم کرا لے, دم کرانے میں حرج نہیں ہے, لیکن جب کوئی آپ سے ایسی بات کہے نا اس سے 100 کوس دور چلے جائے کہ جی یہ تم تعویذ لے لو, یہ تم خالی کو اتنا ہی کہنا یہ وار کے تو چوراہے میں پھینک دو. انہیں کہ بابا جی معاف کر. میرے سسر ابا الحمدللہ 100+ ہو کر فوت ہوئے, بہت اچھی صحت, بہت اچھے آدمی. آخر عمر, ایک عمر ایجنگ کا اپنا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے, بیماری ان کو کوئی نہیں تھی پر وہ پھر ایج کی وجہ سے یعنی کہ آخر میں وہ کہتے تھے میں تھک گیا, میرا جین دل نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. تو ان کے ایک عزیز ملنے کے لیے آئے, میرے میاں کے کزن ملنے کے لیے آئے. تو وہ پیر ہیں, باقاعدہ پیر ہیں وہ لوگ, پیر فیملی ہے, تو اسی لیے ہم ان سے نہیں ملتے. تو بہرحال وہ آئے تو کہنے لگے کہ بھابھی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے, علاج تو میں چاچا جی کا ہونے کر سکوں. گوشت لائیں بڑا, پتہ نہیں کتنا کلو, لے آ کے چاچا جی سرانے ٹنگ دو. تو پتہ نہیں 3 دن ٹنگا رہنے دوتے, پھر چھت تے جا کے نا کاواں چڑیا نو پا دو. میں نے کہا کہ جی مجھے, میں کہا میں ہی کر لوں گی بھائی, مجھے ایک بات بتائیں, اس کے بعد فار ایور کی گارنٹی ہے کہ ابا جی ہمیشہ زندہ رہیں گے, کبھی نہیں مریں گے. تو جو تو مرنا ہی ہے تو پھر نہ خجل کا دل ہی ہونا, ایک دن تو مرتا ہے نا. وہی کہنے لگے نا کہ آپ سہ نہیں پائیں گے. یعنی آپ امیجن کریں, امیجن کریں, یعنی آپ موت کو ٹال دیں گے. 100+ ایک بندہ ہے, ہی از ڈائنگ, اوبویسلی اب مرنا ہی ہے, اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ کوئی بیماری نہیں, کوئی بیماری نہیں, ماشاءاللہ وہ بالکل ہیلدی تھے. لیکن وہ بس آخر دنوں میں وہ ایک ہی بات کہتے تھے, دعا کرو بس اللہ من بلا لے, میں تھک گئے. نہیں بخار بھی نہیں تھا جی, کچھ بھی نہیں, بالکل ہیلدی تھے. دلچسپ بات ہے, لیکن جانا تو ہے نا دنیا سے. ان کی جینے کی طلب ختم ہو گئی تھی, اور وہ کہتے تھے, میرے میاں کو کہتے تھے ہوں جینو دل نہیں کرتا, دعا کرو اللہ من بلا لے. تو میرے میاں مجھے کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے بابا جی سروائیو نہیں کریں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے انہوں نے جین کی طلب ختم ہو گئی. اینڈ اٹ واز لائک دیٹ. اور ماشاءاللہ ان کو کوئی بھی بیماری نہیں تھی. ایون آخری ٹائم جب وہ فوت ہوئے, ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے, میں, میرے میاں, میرے سسر ابا, ہم نے اکٹھے کھانا کھایا. کھانا کھا کے تو جیسے باتیں وغیرہ کی, تو پھر کہنے لگے اچھا جاؤ میں لیٹن لگا. تو عرفان صاحب نے مذاق کیا کہ مجھے کمرے چو کاٹ دیتے ہو. تو نا کہتے ہیں ہاں ہاں جا میں لیٹن لگا. تو لیٹ گئے, تو ہم کمرے میں آ گئے, یہ اپنے کمرے میں آ گئے. تھوڑی دیر بعد میری عادت تھی کہ میں جیسے ہی کمرے سے نکلتی تھی میں ان کو جھانک کر جاتی. تو میں نے ایسے جھانکا تو مجھے بس ایسے فیل ہوا کہ یہ بالکل ہی جیسے ایک موومنٹ نہیں ہے. سوئے ہوئے بندے کی بھی ایک موومنٹ تو ہوتی ہے نا, مجھے ایک فیل سا ہوا. تو میں آگے گئی, تو پھر میں نے کہا, میں کہ خان صاحب آ کے ابا جی کو دیکھے. کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا نہیں آپ آ کے دیکھیے. میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی کہ فوت ہو گئے. تو وہ آئے تو انہوں نے دیکھا تو ماشاءاللہ وہ وفات پا گئے تھے. کوئی بیماری, بخار بھی نہیں تھا جی, کچھ بھی نہیں تھا. تے تسی گوشت لے آ کے پتہ نہیں کتنے کلو ٹنگ دو تے ملک الموت جن کے گوشت لے کے چلے جائیں گے معاذ اللہ. کیا کانسیپٹ ہے, کیا سکھا رہے ہو ہمیں؟ اور نہیں, اور ہاں, اور حلال گوشت آپ نے خریدا ہے, آپ نے لا کے لٹکایا, جب وہ سڑ گیا وہ سڑا ہوا گوشت جا کے چھت پہ ڈال دو. کس نے کھانا؟ اور دوپہر کو ڈالنا ہے آپ نے, کس نے کھانا؟ یہ جنوں کی نظریں ہوتی, یہ جنوں کی نظریں ہوتی. صدقہ دیتے ہیں جو اس طرح ہو نا, صدقہ بیماری آسان ہو جائے, اگر موت ہے تو وہ بھی آسان. دیکھیں جی, صدقہ کسی بھی چیز کے لیے آپ دے سکتے, وہ سادہ صدقہ ہونا چاہیے. ان کے آپ گوشت کا صدقہ دینا چاہتے ہیں, گوشت خریدیں کسی کو دے دیں. ابھی میری بچیاں بیمار تھیں, اور میں ایسا کرتی ہوں, میں نے بازار سے بھی نہیں منگایا, ہم منگا کے رکھتے ہیں نا مہینے کے لیے, تو میں نے اسی میں سے پیکٹ نکال کر اپنی میٹس کو دیے کہ میں نے کہا یہ گھر جا کے پکا کے کھا. سمپل صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, گوشت کا دے دیں, انڈے کا دے دیں,
फल का दे दें, किसी भी चीज का। मेरे पास जो करंट चीज आई होती है, इनको जब ऐसा हो, मुझे कोई परेशानी हो, या मेरे किसी बच्चे का कोई टेस्ट हो या कुछ हो, और मैं उसके लिए, या मेरे मियाँ का कोई काम हो, तो जो फ्रेश, जैसे फर्ज करें फल लाई हूँ, तो मैं फल का ही पैकेट बना के दे देती हूँ कि ये लोग घर ले जाओ, बच्चों को खिला दे। सदका आप किसी भी काम के लिए किसी भी चीज का दे सकते हैं, लेकिन ये जो वारना वूरना है, देखिए गोश्त का सदका देना बुरी बात नहीं है, दिया जा सकता है, बेस्ट बेस्ट कुछ नहीं है, ये हमारी सोच है। इसका सबब यह है कि अगर आप हदीस पढ़ेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके का इरादा किया तो बकरा मंगाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके का इरादा किया तो ऊंट मंगाया। उसका सबब यह था कि अरबों के पास पैसा नहीं था, अरबों के पास थे ही जानवर, तो वो जब सदके का इरादा करते थे, जानवर उनके पास घरों में होते थे, तो वो निकाल कर सदका कर देते थे। ये इसी तरह है जैसे पंजाब में अगर कोई देहाती सदका करेगा ना, तो उसके पास पड़े होंगे घर के अंदर गंदुम, चावल, तो वो उसके भर भर के सदके करेगा, क्योंकि वो उसके पास घर में है। तो इस वजह से लोग समझते हैं कि शायद गोश्त का सदका अफजल है। एक हिंदुओं से मिसकंसेप्शन भी आया है, हिंदू कहते हैं जान के बदले जान, सदके में, सदके में, यानी कि अगर एक बंदे की जान पर खतरा है ना, तो बदले में एक जान कुर्बान कर दो, तो जब दूध वो जान लेकर चला जाएगा। समझ गए? तो हमारे मलकुल मौत जो है ना, वो बड़े अक्लमंद है, वो उसी को लेकर जाएंगे जिसको लेने आए, वो बंदा छोड़ के बकरा नहीं लेके जाएंगे, लिहाजा उनको पहचान है, उनके पास लिस्ट है, वो बंदे के बदले भी बंदा नहीं लेके जाएंगे, उसी को लेके जाएंगे। तो उनके यहाँ ये मिथ चलती है, इसीलिए वो ऐसी सूरत में डालना अपने ना डालना तिरंगी छत में डाल मामा की छत में डाल वो ऊपर जानवर को डाल देते होते थे, वैसे ही रफ वाला लेके ना, परिंदे आके फौरन खा देते हैं। अभी मैं कोई गोश्त वगैरह साफ करूँ तो कंफर्ट ऐसे कब्बे आते हैं कि यूं लगता है जैसे सारा नहीं, उसमें कोई हरज नहीं है, वो आप कर सकते हैं। वो कभी बाहर से बच्चे अनाविया लोग तो बाहर से तो जरा कई कहने वाले लै बाहरों आई इन्ने लोगों ने देखा चीनी वार के ना चूल्हे वो उसकी कुछ सड़ाहट इतनी होती है। नहीं, मुझे ये बताएं, दो चीजें हैं, पहली बात बारने से क्या होगा, व्हाट इज वारना, और दूसरी बात ये है साड़ना क्यों है। आपने चीनी सदका करनी है, आपके पास चीनी है वाफर, आप एक प्याली भरे और किसी को दे दे, इतनी महंगी चीनी है भाई, अल्लाह का खौफ करो। कुछ दिन पहले मेरी बहू बाहर निकली तो वापस आई, कहती बाहर आए बाहर आए, तो गेट के आगे ना सजा कर ऐसे 5 स्टार्स टाइप ना अंडे पड़े हुए थे, हाय मैंने कहा जालमो, इतना महंगा अंडा 5 अंडे उठा के फेंक दी, किसी को दे दो। आप खुद सोचे, सर्दी है, अंडा इतना महंगा है, अल्लाह के किसी मजबूर बंदे को दे दो, वो खाएगा, वो दुआ दे या नहीं दे, आपको ऑटोमेटिकली लगेगी। ये जो मेरे घर के आगे सजा गए हो, क्या होने लगा है, यानी कि मेरे लिए नहीं कोई करके गया था, वो अपना कोई टोटका करके गए होंगे, किसी के घर के आगे तो रखना था, मेरे घर के आगे रख गए। सुबहान अल्लाह। तो ये सब जादू है, ये सब टोटके हैं, इनमें कभी नहीं पढ़ना, कभी भी नहीं पढ़ना। तो ये सब जादू की किस्में हैं, ये सब ही जादू की किस्में। तो जब आप जिंदगी में होता ही है ना, कोई खुद आ जाता है आपके घर। एक खातून मेरी अच्छी दोस्त है, तो उनके मियाँ के साथ कोई बंदा आया, यानी कि कारोबार के सिलसिले में वो आए उनके घर, ड्राइंग रूम में बैठे, तो कहने लगे कि आपके घर में तो स्मेल है। तो वो बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने कहा जी मतलब मुझे तो नहीं स्मेल आ रही। नहीं नहीं, कहने लगे आपको नहीं आएगी, आपके घर में जादू की स्मेल है, काला जादू किया गया। आप अच्छा वाला बंदा परेशान हो जाएगा ना, फितरत है इंसान की। अब वो चुप से कर गए, अब कौन सा घर है जहां मसला नहीं होगा। अब वो कहने लगे आपके घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं, उन्होंने कहा जी चल तो रहे हैं, अब मुझे वो घर ढूंढ के बताओ भाई जहां मसला नहीं है। तो नवाज शरीफ के घर चले जाओ, उससे भी नवाज शरीफ की तलाक हो गई है। मसला कहाँ नहीं है, मसला कहाँ नहीं है। तो जाहिर है उनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स तो थे। तो कहने लगे कि जी आप पर बड़ा सख्त, मैं तो सांस नहीं ले पा रहा, मैं तो सांस। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, आपको कोई स्मेल नहीं है। इनको स्पेशल नाक लगा हुआ था पनोकियो का, जो इनको स्मेल आ गई, और ये जनाब कहने लगे मैं तो बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो बाहर गली में जाके खड़े हो गए। और अब आप खुद सोचें कि घर वालों की क्या कंडीशन होगी ना, एम्बेरस भी कर दिया और परेशान। तो वहां खड़े हुए कहने लगे मैं तो बड़ा परेशान हूँ आपके लिए, मैं तो बहुत तशवीश में हूँ, मैं तो बहुत फिक्रमंद हूँ।
تو وہ انہوں نے ان کے گھر سے چائے وغیرہ بھی جو آئی تو کہنے لگے کہ نہیں دیکھیں معذرت آپ برا نہ مانیے کہ آپ کے گھر پہ بڑا سخت جادو ہے, جو بیٹھے گا جو کھائے گا وہ متاثر ہوگا, تو برا نہ مانیے. تو وہ پھر انہوں نے وہ بےچارے شرم و شرمی پھر انہوں نے دکان سے, ان کے ظاہر اچھا نہیں لگتا نا, ہماری ایک تہذیب ہے جو بہت خوبصورت ہے, پھر انہوں نے پھر دکان سے کہا کہ میں آپ کو پلاتا ہوں, تو کہنے لگے کہ نہیں آپ اسی گھر کے فرد ہیں نا, پیسے تو آپ کی کمائی ہے نا, تو آپ کا گھر میرا گھر ایک ہی بات ہے, میں صرف آپ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں. اب مجھے نہیں پتا اتنی ایکٹنگ وہ کیوں کر رہے تھے, کیا واقعی وہ ایکٹنگ کر رہے تھے یا وہ الٹے سیدھے وظیفے کر کے جنوں کے چکر میں آئے ہوئے تھے کہ جن ان کو ایسی مہک سنگھا رہے تھے جو وہ ان کو لگ رہا تھا یہ سب ہے. یہ سب اللہ جانتا ہے, میں ان صاحب کو پرسنلی نہیں جانتی, لیکن آپ سمجھتے ہیں اس کا وہ بہت پریشان ہوئے. اچھا وہ چلے گئے, پھر انہوں نے فون کر کے بھی یہی سب کچھ کہا کہ میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, تو وہ ان کو اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے, جو بھی وہ ہے میں نام نہیں لوں گی. تو وہ جناب وہ پھر انہوں نے آگے سے یہی قصے کہانیاں, پہلے تو انہوں نے کہا کہ کسی کی شرٹ لے کر آنا, اور وہ لے کر گئے گھر سے ایک یوز شرٹ, تو وہ انہوں نے جی اس کو میئر کیا ایک دفعہ اور دوبارہ کیا تو چھوٹا کر دیا. یہ بڑا اچھا ٹرک ہے, کبھی دکھاؤں گی آپ کو. تو انہوں نے چھوٹا کر دیا, پھر انہوں نے جناب گھر پہ نظر ماری وہیں بیٹھے بیٹھے, اور انہوں نے کہا کہ فلانے کونے میں فلانی جگہ پر فلانے جو ہے چیز کے نیچے تعویذ پڑے, فون کیا تعویذ بھی نکل آئے. آسان کام ہے یہ تو, جنوں سے کرا لو ڈرامے بازی کا. پھر انہوں نے ان کی والدہ وغیرہ کا نام پوچھا, کوئی حساب کتاب لگائے, اور پھر کھوتی بورڈ تھلے ہے نا کہ آپ ایک کالا بکرا لیں, فلاں جگہ پہ چھوڑ آئے, ویرانے میں چھوڑ آئے. اور ویرانہ کہا انہوں نے کہ کسی ویرانے میں چھوڑ آئے, آپ کو نہیں ہے تو ہم بتا دیں گے, تو اس کے بعد پھر عمل شروع ہوگا, اور پھر ہم آپ کو سٹیپ وائز بتاتے جائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ساتھ انہوں نے پردہ پوشی کے لیے اللہ کا نام بھی بتایا, یا اللہ یا کہاد آپ نے پڑھنا, یہ بھی بتایا ساتھ. وہ واپس آ گئے. اب وہ بڑے پریشان, عام سادہ آدمی تھے لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اتفاق کی بات ہے, بس اللہ نے رستے بنانے ہوتے ہیں, باقی تو اس کے فیصلے سارے. ان کی مسز کی جو بہن ہے وہ میری اسٹوڈنٹ ہے, تو وہ بہنوں میں بات ہوئی, اس نے کہا ایسے میرا دل نہیں مان رہا, میں کیا کروں, تم قرآن پڑھتی ہو تم بتاؤ. تو اس نے کہا یہ ساری تو جادو والی باتیں ہیں. تو ان کو کیسے پتا چل گیا ایسے بیٹھے بیٹھے خوشبو ہی سونگ کر کے آپ کے گھر پر جادو ہوا ہوا, اور آپ کے گھر میں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. تو ان کا نہیں وہ فلانی بات نہیں, فلانا مسئلہ ہوا. ان کا یہ مسئلے تو ہوتے رہتے ہیں, یہ کیا بات ہے, ابھی تک کبھی آپ کو لگا تھا کہ آپ پر جادو ہے, تو بیٹھے بٹھائے. بہرحال وہ پھر بات مشتق آئی, پھر وہ یعنی کہ بات ہوئی ساری. تو میں ان سے وہی مذاق کرتی, میں نے کہا آپ کی میڈز آتی ہیں, آپ کے گھر میں جو ہے ڈرائیور ہے, آپ کے گھر میں کوک ہے, سب آتے ہیں, آپ کے حق ہمسائے آتے ہیں, آپ کا کام ہے, آپ کے ورکرز آتے ہیں, کھانا بن کر جاتا ہے, وہاں پر سب مل کر کھاتے ہیں. تو وہ کبھی کسی کو کچھ ہوا ہے نا, کلیاں نہیں ہونا سی, اور اتنے بڑے عامل صاحب ہیں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ ایک کپ چائے پی لیں آپ کے گھر سے, کمال ہی ہو گیا. تو بہرحال الحمدللہ وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوئے, انہوں نے ان سے معذرت کر لی اچھے طریقے سے کہ ہم انٹرسٹیڈ نہیں ہیں, اللہ خیر کرے گا. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ آپ رقیہ پڑھیں, رقیہ چلائیں, اور آپ سورہ بقرہ پڑھیں, اگر کوئی مسئلہ ہوگا بھی تو حل ہو جائے گا. مسئلہ تھا ہی نہیں, لیکن وہ یہ کہ وہ جو پریشانی ان لوگوں کو آئی تھی وہ رقیہ سے وہ ختم ہو گئی, تو وہ ذہنی سکون پہ آ گئے. میں آپ کو بتانا اس ساری بات سے یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا کیا طریقے ہیں ان کے ٹریپ کرنے کے, کیا کیا طریقے ہیں ان کے ٹریپ کرنے کے, یہ سب شیطان کے جال. تو آپ نے زندگی میں ہوشیار رہنا. شیطان نے کیسے پٹی پڑھا کے بھیجا کہ جا کے ایک بندے کو ٹریپ کرو, ایک موہد بندہ ہے کہیں تو ٹریپ کرو. تو جب آپ کے سامنے, میں بھی آپ کو کہہ رہی ہوں نا کوئی بات, تو آپ کی عقل کے خلاف ہے یا آپ کے علم کے بھی خلاف ہے, آپ نے کبھی نہیں سنی, تو یو ہیو اے رائٹ ٹو آسک, کوشچن کرے کہ ہم ایسا کیوں کریں, قرآن و حدیث سے ثابت ہے, کیوں کریں ہم ایسا. ٹھیک ہے, تو بلائنڈ فالو کسی کو نہیں کرنا, کیونکہ اندھا دھند فالو کریں گے تو ہوگی بھیڑ چال اور جا کے گرائے گی کھائی کے اندر. ٹھیک, تو علاج میں صرف قرآن و سنت سے قرآن پڑھنا ہی ثابت ہے. ساتھ یہ چند ایک چیزیں ہیں یہ علماء استعمال کرتے ہیں, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کا بابرکت ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, اور ان چیزوں کو علاج میں ہیلپ کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ہیلپ کرے. جیسے میڈیسن, آپ کو بخار ہے تو بخار کی میڈیسن تو آپ کی پیناڈول ہی ہے, ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یخنی پلا دو, ٹھنڈ کا اثر ہے, یخنی پلا دو, دیسی انڈا کھلا دو, ہیلپ ہوگی. اسی طریقے سے یہ چیزیں صرف ہیلپ کرتی ہے. علاج کیا ہے, صرف دم, صرف دم.
تو ابھی بڑی بڑی چیزیں آ گئی ہیں. ایک جی وہ آپ پانی میں ہاتھ رکھیں اور اس کے اوپر اپنا ان کے دمشم پڑے اور پھر پیشنٹ کے اوپر ڈال دیں تو اس کی نظر اتر جائے گی. نظر اتارنے کا طریقہ بتاتے ہیں. یہ بھی بالکل خود ساختہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا. ٹھیک ہے, نظر کا علاج بھی دم سے ہی ہوگا. وہ جو پانی ڈالنے کا نا وہ ایک واقعہ ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے, وہ ہمارے لیے نہیں. وہ یوں تھا کہ ایک صحابی جو تھے وہ کنویں پر نہا رہے تھے, تو دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا, انہوں نے تہمت باندھا ہوا تھا, شرٹ اتاری ہوئی تھی, نہا رہے تھے. تو دوسرے صحابی نے دیکھا تو کہا تمہاری اسکن تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ نازک ہے, تم کتنے خوبصورت ہو. تو ان کو بخار چڑھ گیا اور اتنا تیز ہوا کہ وہ کنویں پر ہی بیٹھے, ابھی نہا ہی رہے تھے, بخار اتنا بڑا کہ بے ہوش ہو گئے. تو گھر والے گھر لے گئے, بخار بڑھتا جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی, آپ آئے, آپ نے کہا کہ کس کی نظر کا اندیشہ. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ فلاں صحابی ہے نا. انہوں نے بس یہ جملہ کہا اور ان کو بخار چڑھا اور یہ حال ہو گیا. آپ نے کہا بلا کے لائے, بلا کر لائے ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ایک دوسرے کو اپنی نظروں سے ہلاک کیوں کرتے ہو, اچھی چیز دیکھتے ہو تو ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتے. چلے اب آپ ایک برتن لے اور اس میں وضو کر. تو انہوں نے ازائے وضو ایک برتن میں, یہ وضو کیا ایک برتن میں. تو آپ نے وہ برتن کا پانی جن صحابی کو نظر لگی تھی ان پہ ڈالا تو وہ یکا یک ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے جی, جیسے یکا یک نظر چڑھی تھی ویسے ہی اتر گئی. لیکن یہ طریقہ آپ کے لیے خاص ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ واقعہ تو ایک اللہ نے ہمارے لیے دلیل ہی بنایا بس, کہ اتنی تیزی سے نظر کا اثر ہوتا, یعنی کہ اس طرح ویوڈ نہیں ہوتا, کلیئر نہیں ہوتا, واضح نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کے سامنے چونکہ فوری اثر ہوا تھا تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ نظر کا اثر ان کا ہو سکتا ہے. آج تو ہم اس بارے میں شیور نہیں ہو سکتے. سب سے اہم بات یہ کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. آپ نے ان سے صحابی سے کہا کہ آپ نے نظر لگائی تو آپ وضو کریں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, انہوں نے اپنی غلطی مان لی. آج اب کسی سے بھی کہیں گے لڑائی پڑے گی. مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ تمہاری نظر لگی تو مجھے برا نہیں لگے گا, تو ہر کسی کو برا لگے گا. تو پھر آپ کو جب اللہ نے سیدھا رستہ دے دیا ہے تو تسی فساد ضرور پانا, ان اللہ لا یحب المفسدین. ٹھیک ہے, تو اب اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے وضو کا پانی ڈالا جن کی نظر لگی تھی, اس بندے پر جس کو نظر لگی تھی. اب ہم یہ ٹوٹکے کرنے شروع کر دیں کہ پانی میں ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھو اور پھر اس کے اوپر ڈال دو, تو نہیں, ایسے نہیں ہوگا نا, یہ خود ساختہ, اس سے فائدہ نہیں ہوگا اور یہ طریقہ نہیں. ٹھیک ہے, آپ سمپل نظر کا دم کریں. ٹھیک ہو گیا, یہ بات کلیئر ہوئی. تو علاج میں آپ نے سب سے زیادہ جو ہے نا احتیاط برتنی ہے. دو چیزیں ہیں جن کو آپ سمجھ لیں. سب سے پہلی چیز جو میں نے کل آپ سے بہت تفصیل سے بات کی کہ جنوں سے ڈرنا چھوڑ دیں, یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور اگر کبھی زندگی میں جن زدگی یا جادو یا نظر ہو ہی جائے, نظر ہو جاتی ہے زیادہ تر, تو اس میں پھر صرف دم کریں اور دم پر بلیو کریں, کچھ نہیں ہونے لگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک بہن نے ریٹرن کچھ لکھا ہے, وہ کہتی ہیں السلام علیکم جی, جیسے سورہ رحمان کے لیے کہتے ہیں کہ دن میں 3 مرتبہ پڑھنے سے کینسر کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے, اور وہ بھی قاری عبد الباسط کی سننی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں, قرآن شفا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قرآن شفا ہے اور قرآن کا ہر شفا ہے, تو سورہ رحمان میں بھی شفا ہے. لہٰذا سورہ رحمان آپ سنیں کسی بھی مرض کے لیے اس نیت سے کہ شفا ہو تو ضرور فائدہ ہوگا. میں نے خود بھی 1-2 چیزوں میں اس کو استعمال کیا, اللہ کے فضل سے بہت فائدہ ہوا. لیکن یہ کنڈیشن کہ 3 دفعہ سنیں گے اور عبد الباسط ہی کی آواز میں سنیں گے, نہیں, یہ کوئی پڑھنے, سب سے زیادہ فائدہ پڑھنے سے ہوگا. اگر میں وہی کہہ رہی ہوں آپ, سب سے زیادہ فائدہ پڑھنے سے ہوگا. اگر کوئی بندہ نہیں پڑھ سکتا, یعنی کہ بیمار زیادہ ہے یا مصروف ہے, تو آپ یا ایسی عمر میں ہے کہ آپ سنوانا ہی ہے تو آپ سنوا دیتے ہیں, تو آپ سنوا سکتے ہیں. نہ تو تعداد کی کوئی قید, اپنے معمول کے لیے آپ کوئی تعداد رکھ سکتے ہیں کہ روٹین بن جائے, اس کے لیے آپ کوئی تعداد کے ٹائم رکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی بھی آواز میں, بھائی خود پڑھے, کسی کی بھی آواز میں سنیں. اثر جو ہے وہ سورہ رحمان میں ہے, عبد الباسط صاحب کی آواز میں نہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کسی کی بھی آواز میں سنیں. میرا اپنا یہ تجربہ ہے, میری جو چھوٹی پوتی ہے نا ماما مریم, اس کو غصہ بہت آتا تھا شروع سے, بہت چھوٹی تھی, اور یہ اتنا غصہ کرتی تھی کہ یعنی کہ نا 1-2 دفعہ ایسے لگا جیسے سے دورہ پڑ گیا. تو گھبرا گئی باقاعدہ, میری بیٹی گھبرا گئی کہ اس کو کیا ہوا. میں نے کہا کچھ نہیں, اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے. تو میں نے 3-4 چیزیں اس کی آبزرو کی, وہ اتنی انسین تھی
کہ واقعی ہم حیران. جیسے ایک دفعہ یہ اور اس کی بہن دونوں اوپر جانے لگے تو جیسے بچے کہ میں پہلے جاؤں گی میں پہلے جاؤں گی, تو بہن دوڑ کے چڑھ گئی, تو یہ چاروں ہاتھوں پیروں پر نا, جیسے سیریسلی ہارر فلموں میں ہوتا ہے نا, چاروں ہاتھوں پیروں پر چڑھ گئی. تو ایک سیکنڈ کے لیے میں واقعی شاکڈ ہو گئی کہ اس کو کیا ہوا. اسی طرح کی ایک دو اور چیزیں میری نظر سے گزری, صرف غصہ تھا, کوئی جن ون نہیں تھا, اس کو صرف غصہ. تو پھر میں نے یہ رول بنایا اپنے, یعنی خود اپنے لیے میں نے سوچا, عائشہ لینے جاتی تھی بچوں کو تو مرحا کو چھٹی ہوتی تھی, پھر 1.5 گھنٹے بعد نور کو چھٹی ہوتی تھی, تو وہیں ویٹ کرنا ہوتا تھا. تو ان کی عائشہ 2 گھنٹوں کے لیے جاتی تھی, تو امامہ میرے پاس ہوتی تھی, تو میں کلاس سے فارغ ہوتی تھی آپ لوگوں کو پڑھا کر, تو میں امامہ کو لے کر لیٹ جاتی تھی, اور لائٹ بند کر کے میں سورہ رحمان ریپیٹ پر چلا دیتی. وہ تھوڑی دیر میں سو جاتی تھی, میں اٹھ کے اپنی نماز وغیرہ میں لگ جاتی تھی. لیکن سورہ رحمان جتنی دیر وہ سوئی رہتی تھی, بچوں کے آنے تک وہ 1.5-2 گھنٹے ہوتے تھے, وہ اس میں سورہ رحمان جتنی چلتی تھی اور میں اسی نیت اور ارادے سے چلاتی تھی, اور دعا مانگتی تھی کہ اللہ جی میں اسی لیے چلا رہی ہوں کہ جو اس کی غیر معمولی غصے والی چیز ہے نا, یہ ختم کر دے. یہ تو بہت غیر معمولی ہے, یہ تو اب نارمل ہے. تو الحمدللہ فرق پڑا, اور ماشاءاللہ اب ضد میں آ جائے تو تھوڑا تنگ کرتی ہے, لیکن ماشاءاللہ وہ والی بات دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوئی, فضل اللہ کا. تو میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کوئی بھی سورہ آپ چلائیں گے نا, کوئی بھی سورہ, قرآن کی ہر سورہ میں شفا ہے, قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے, آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن 3-4 چیزوں میں یاد رکھیں. ایک بات یہ جو آپ 100% لکھا ہوا پاتے ہیں نا کہ شرطیہ علاج, شرطیہ ورطیہ کوئی نہیں ہے, وہ چاہے گا تو شفا ہو, کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ یہ فلاں چیز کی شرطیہ علاج کے لیے. ہاں ویسے شفا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص معمول نہیں ہے, ہر کوئی اپنی مرضی سے معمول بنا سکتا. تیسری بات سب سے اچھا ہے پڑھنا. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے, جیسے میں نے نماز بھی پڑھنی ہوتی تھی, میرے پاس کوئی ٹائم, پھر ایوننگ کی کلاس شروع ہونی ہے, تو میں پڑھنے کا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا, میں نے اسے سنوانا ہی تھا. تو میں عبد الرحمن الماشارے کی آواز میں لگاتی ہوں, مجھے پسند ہے, ٹھیک ہے, مجھے عبد الرحمن الماشارے کی, میں دنیا میں جن چند لوگوں پر رشک کرتی ہوں نا, ان میں ایک عبد الرحمن الماشارے, کہ جیسی تلاوت وہ کرتے ہیں, کاش اللہ نے ویسی تلاوت کی صلاحیت مجھے دی ہوتی. میں رشک کرتی ہوں ان کا. اور اگر میری زندگی وہ ہوتا ہے نا کہ اگر ریوائنڈ بٹن ہو تو کیا میں اللہ سے چاہوں گی, تو میں کہوں گی اللہ ویسی قرات کی طاقت دے, توفیق دیں جیسی ماشارے کو دی ہے. ماشاءاللہ کیا اس بندے کی قرات ہے, میں اس بندے کی قرات کی وجہ سے, کلام پاک کی اس خوبی سے پڑھنے کی وجہ سے میں ان سے بے حد پیار کرتی ہوں. تو میں جب بھی تلاوت سننے بیٹھوں, میری پریفرنس ہوتی ہے عبد الرحمن الماشارے, تو میں ان کی آواز میں لگاتی تھی. ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہے, کسی کو کچھ پسند ہے, ان کی کسی کو کیا پسند ہے, جس کی آواز میں آپ کو پسند ہے آپ سن سکتے ہیں, کوئی قید نہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی معمول, کوئی تعداد نہیں ہے, آپ اپنے لیے معمول خود بنا سکتے ہیں. کسی کی آواز کی قید نہیں ہے, سب سے بیسٹ ہے خود پڑھنا. خود نہ پڑھ سکے تو جس کی آواز میں چاہے آپ سن سکتے ہیں, کوئی قید نہیں, اور جو سورت چاہے سن سکتے ہیں, کوئی قید نہیں. انشاءاللہ نفع ہوگا, ضرور ہوگا, ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کے لیے شرطیں ہم صرف تب لگا سکتے ہیں میری پیاری بہن, جب وہ قرآن و حدیث سے آئی, تو وہ نہیں آیا نا. جیسے دعا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. جس نے مریض پر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ دی, مرض الموت کے سوا جو بھی بیماری ہوگی وہ بندہ صحت یاب ہو جائے. یہ شرط, اور میں نے اس شرط کو بہت بار یعنی کہ آزمایا نہیں, آزمانے والی میری کیا اوقات ہے, بالکل غلط لفظ ہوتا ہے, یعنی کہ بڑی دفعہ میرے تجربے میں یہ چیز ہے. تو ایک کچھ دن پہلے بھی ایک عزیز بیمار تھے, اور ان کی عیادت کے لیے گئے, تو ان کے میں نے کھڑی تھی تو میں نے ان کو پڑھ کے دم کر دی ویسے ہی. تو ہم نکلے تو میرے میاں کہنے لگے کہ دعا کریں ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا کہ اگر یہ ان کا مرض الموت نہیں تو ضرور ٹھیک ہو جائے. تو چپ کر, وہ ان کو تھوڑا عجیب لگا میرا کہنا نا, تو مجھے کہنے لگے تم پیر ہو. میں نے کہا نہیں میں پیر نہیں ہوں. میں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتی ہوں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے کسی پیشنٹ پر یہ دعا پڑھ کے دم کر دی, مرض الموت نہ ہو, تو اس مریض کو ضرور شفا ہوگی. اور میں نے کہا میں بھی ان پہ دم کر کے یہی دعائیں, تو اگر مرض الموت نہیں ہے تو وہ ضرور شفا یاب ہو.
اور پھر الحمدللہ وہ شفا یاب ہوئے، علاج سے ہوئے، لیکن مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گارنٹی دی، تو یہ آپ پڑھیں اور دم کریں، اس کی آپ گارنٹی دے سکتے ہیں۔ لیکن سورہ رحمان میں شفا ہے، ضرور ہے، لیکن اس سے 100% شفا ہوگی کسی مرض میں، یہ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ گارنٹی دینے والی ذات صرف اللہ کی۔ تو جس پر اس نے گارنٹی دی تو دی، جس پر نہیں دی تو نہیں دی۔ جی کسی کے لیے بھی پڑھے، اپنے لیے پڑھے تو یشفیہ نہیں کر لیا کریں۔ جی جی آپا، جی جی آپا ہے، آپ بیماری کی دعائیں کھولیں گی نا، اس میں ہے، تو بالکل ہے، بالکل۔ خود میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ نارملی دم ہم تب کرتے ہیں جب کوئی بہت تکلیف میں ہوتا ہے، تو جب بہت تکلیف میں ہوتا ہے پھر خود تو وہ دم نہیں نہ کرتا۔ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کسی مریض پہ پڑے گا، اگر مرض الموت نہیں ہے تو اسے ضرور شفا ہوگی، لیکن اگر میں خود بیمار ہوں اور میں اپنے اوپر اس کو دم کروں، کر سکتی ہوں، ہاں کر سکتے ہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ پھر یشفیہ کا کو آپ یشفیانی سے بدل دیں گے، جس طرح جو درد کی دعا ہے وہ ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ درد کی دعا عثمان بن ابو العاص کو آپ نے سکھائی تھی، تو کہا نا کہ خود پڑھے اپنے لیے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے جسم میں موجود ہے اور مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ تو یہ اپنے لیے ہے، لیکن اب اگر بچے کو پڑھنی ہے، یعنی کہ کسی بچے پر دم کرنا ہے، کسی اس کو بہت درد ہو رہا ہے، تو پھر یہی دعا پڑھے، اجید و خاضر کو تجید و تو خاضر کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ درد کی دعا جو ہے اس کے لیے کارگر ہو جائے گی، کیونکہ چھوٹا بچہ جیسے ابو ماما ہے، ابھی رات کو الحمدللہ وہ بہت بے قرار ہوتی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو میں نے پھر اس کو اسی سے دم کیا، صرف یہی دم کیا، تو کھیلنے لگ گئی تھوڑی دیر میں اٹھ کر، دوبارہ اس نے نام ہی نہیں لیا، الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اتنی چھوٹی ہے، 6 سال کا بچہ ہے، اس کو تو یہ دعا آتی نہیں ہے، اس کو یہ نہیں، اب نور کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خود پہ دم کرو، لیکن وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے نا، تو اس کو بھی تو ضرورت ہے، تو لہٰذا آپ دعاؤں کو اس طرح یوز کر سکتے ہیں، بس ان کا ثابت ہونا ضروری ہے حدیث سے۔ بہن کہہ رہی ہیں بیماری کی دعا شیئر کر دیجیے گا، جی میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ ابھی کلاس کے بعد۔ ارکین ہی کریں گے نا، ارکین، بسم اللہ ارکی کا جبرائیل پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب جبرائیل تو جبرائیل ہے، تو ہمارے تو ساتھ والے بھی نہیں پڑھتے یعنی کہ پتہ ہوتا کیا ہے، جو گھر میں سب کو دم کرتا ہے اس کو کوئی دم نہیں کرتا لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو بس سپر ہیومن بینگ ہے، تو پھر اس کو کون دم کرے؟ یعنی کہ اگر کبھی میں کہہ بھی دوں نا، بچوں کو میں اب یہ عادت ڈال رہی ہوں، ان کو میں کہتی ہوں مجھے دم کرو، تو وہ پھر نور تو خیر، نور تو وہی بات کرتی جو بڑے کرتے ہیں، دادو آپ کو ہم دم کریں، لیکن امامہ بیٹھ جاتی ہے، تو وہ پھر سورہ فاتحہ اس کو آتی ہے، سورہ اخلاص وہ پھر پڑھ پڑھ کے مجھے پھونکتی ہے، تو کسی کو بھی کبھی میں کہہ دوں نا کہ مجھے دم کرو، تو وہ پھر ہوتا ہے آپ کو دم کریں تو پھر ہمیں بھی تو تکلیف ہوتی ہے بھائی، ہم اتنے ہی انسان ہیں جتنے آپ ہیں، یہ غلط فہمیاں ہیں سب کی، تو لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ سیغہ جو ہے نا وہ اپنے لیے بدل لیتے ہیں، بسم اللہ ارکی کا من کل شیء یوزی کا، تو ارکینی یوزینی، اللہ یشفی کا اللہ یشفینی، مجھے شفا دے میرا رب، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے لیے اس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو سیغہ بدلنا نہ آئے تو ایز اٹ از پڑھ لیں، نیت اپنے لیے رکھیں، اللہ اعمال جانتا ہے نا، تو لہٰذا وہ اسی میں شفا ڈالتا ہے انشاءاللہ۔ تو دعائیں پڑھا کریں جی، دم کیا کریں، دم دم دم، اس میں بہت اثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کے کمرے میں، تو وہاں ایک انصاری خاتون ملنے آئی بیٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو نظر بد ہے، ان کو دم سکھائیں، اور چلے گئے کہہ کر۔ تو ام سلمہ کہتی ہے کہ ان کے چہرے پر ان کی رنگت پیلی تھی، اس میں جیسے کالے کالے داغ پڑے ہوئے تھے، جیسے اب جھائیاں سی کہتے ہیں پڑ جاتی ہیں، تو جب یہ سائرہ آئی ہیں آپ کی دیورانی، تو ان کی بہت زیادہ عجیب سا فیس ہوا تھا، تو بس دم کیا بھی میں نے ان کو، لیکن میں نے ان کو میں نے کہا خود دم کرو خود کو، تو بتایا، تو ماشاءاللہ ان کا کتنا کلیئر ہوا نا، فیس ایسے بالکل صاف ہو گیا، تو بڑی خوش ہیں اس بات پر۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کی اپنی محنت ہے،
उनको मैंने सिर्फ दम किया एक आध दफा, कभी आ जाए तो कर देती हूँ, लेकिन मैंने उनको कहा कि खुद पढ़े ना, सूरह फलक और नास पढ़े सुबह शाम। तो उनको मैंने एक रूटीन से उनकी सेट कर दी कि आप पढ़े। तो माशाल्लाह ये बात है कि उन्होंने पढ़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने उनमें ये चीज देखी कि उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी झाइयां थी और वो खत्म हो गई, ऐसी उनकी स्किन क्लीन हुई है माशाल्लाह। तो ये झाइयां वगैरह भी इसके असर से हो सकती हैं। तो इन चीजों को एड्रेस करना चाहिए, इन चीजों के लिए कोशिश करना चाहिए, और जो है दम करना चाहिए। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बीमारी की दुआएं सिखाते थे उसी तरह जिस तरह हमें आयत सिखाया करते थे। तो हमने इस कोशे को, इस हिस्से को बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है। तो जरूर दम करें, और जरूर जो है दम की दुआएं वगैरह जो है वो आप जरूर जो है उन्हें अपनी जिंदगी में, अपने मामूलात में शामिल करें। सबसे आसान है सुबह और रात की नमाज के साथ दम कर लें, सबको कर लें, कलेक्टिव अपने आप को भी कर लें। वैसे तो हर किसी को आदत डालें कि हर कोई अपने आप को सुबह शाम दम करे, बच्चों को आदत डालें कि फजर के साथ, मगरिब के साथ, या फजर और इशा। असल में ये फारिग नमाजी होती है, फारिग से मुराद ये कि इसमें हमें फरागत होती है। तो फजर के बाद टाइम होता है, इशा के बाद टाइम होता है, वरना बाकी नमाजों के बाद तो दौड़ लगी होती है ना, बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, खाना देना है, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद टाइम होता है, तो फिर तसल्ली से अपने आप को दम करें। फातिहा, बहन कह रही है बेस्ट शॉर्ट दम क्या है? फातिहा। और अगर आपको किसी एक बार पढ़े, वाई 7 टाइम्स? जब शॉर्ट ही करना है तो एक टाइम बहुत है। और अगर आप इससे भी शॉर्ट करना है, इससे भी आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, तो असल अल्लाहुल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम की ये दुआ, क्योंकि ये हर बीमारी के लिए है ना, हर बीमारी के लिए। तो ये बेहतरीन, ठीक है। तो ये हर तरह की बीमारी से इंशाल्लाह शिफा का बायस होगी। कोई आपका सवाल जिन जादू के मुतालिक रह गया हो, कोई बात जो आप पूछना चाहते हो या डिस्कस होने से रह गई हो? मेरा ख्याल है मैंने इस पर आपको ऑलमोस्ट हर बात कह दी है, लेकिन अगर कोई बात रह गई है जो मेरे जहन में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। इसमें अगर आप कहते हैं सारे घर, तो फिर वो ही ना आगे लगा देंगे हम, यशफीना, सारे घर वालों को। जी जी, यशफीना नहीं, यशफीना, यशफीना, या मत होगी ना, यशफीना। बहन पूछ रही है कि अगर हम सबके लिए कलेक्टिव दम करेंगे तो फिर हम ना नून जबर अलिफ ता का सीगा लगाएंगे। जी बिल्कुल, और वो जो अजीदु हाजिर है वो नजीदु हाजिर हो जाएगा। हाँ, और अगर किसी जगह आपको कंफ्यूजन हो तो फिर आप उसको एज इट इज पढ़ लें, फिर अपनी अल्लाह नियतें जानता है ना। हाँ, अब ये मतलब किसी पे असरार कुछ जादू के या ये जिन्नात के हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि किसी आदमी के पास है। तो मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि जो वो कोई आपसे आपकी मुल्क का नाम पूछता है ना, तो वो जादूगर है, उससे दौड़ गई। ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मोस्टली जो है वो हर बंदा, मौलवी साहब भी पूछते हैं। मौलवी साहब भी पता है क्या, हर बंदा पूछता है। मौलवी साहब बेचारे जो है ना वो पढ़े हैं मदरसे से, उनको आता कुछ भी नहीं है। आप मौलवियों का स्टैंडर्ड बेचारों का देखें ना, हमारे जो मौलवी मस्जिदों में बैठे हैं उन्होंने सब कुरान हिफ्ज किया, उनको कुछ भी नहीं आता। उन्होंने भी मजमुआ वज़ाइफ की किताब भी खरीदी हुई है बाजार से, तो किताब में तो बताया ही ये गया। अभी आप जाए शब में शबिस्तान रजा ऊपर से लाए, अहमद रजा खान साहब बरेलवी की, उसमें बाकायदा जादू का पता चलाने का अमल लिखा हुआ है। तो वो अदद से ही है कि नाम पूछे बंदे का जिसको जादू का अंदेशा है, उसकी माँ का नाम पूछे, उनके आदात निकालें, आदात को पता नहीं 12 से तकसीम करें, के साथ वो अमल है ना फिर, तो वो आप करें। तो फिर इतना बचेगा तो जादू है, इतना बचेगा तो आसेब है, इतना बचेगा तो जिन है, इतना बचेगा तो नजर है। वो उन्होंने सारा वो रखा हुआ है। वो भी सीधा सीधा मैथमेटिक्स है। कुछ ना कुछ तो बाकी बचेगा, अगर कुछ बाकी ना बचे तो ये है, वो पूरा उन्होंने वो बनाया हुआ है गोरख धंधा। बात यह है कि हमारे यहाँ कोई इल्मुल आदात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इल्मे रमल या इल्मे जफर, इसको इल्मे रमल भी कहते हैं, इल्मे जफर भी कहते हैं। इल्मे रमल उर्दू में, फारसी में कहते हैं, इल्मे जफर अरबी का लफ्ज है, इल्मुल आदात इसका सही नाम है। तो पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने कहा यहूद में एक नबी थे जिनको ये इल्म दिया गया था, मगर फिर उठा लिया गया, तो हम इसके बारे में नहीं जानते। तो जो तो जानते ही नहीं थे बाकी की है टामक टोइया, है ना। वमा इन तुम इल्ला यखरुसून, वो लोग सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं, क्या साराइयां कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जी क्या साराइयां हैं, और इनका कभी कभार सही साबित हो जाना हमारी आजमाइश के सिवा कुछ भी नहीं। लिहाजा जादू वगैरह है या नहीं है, इस बात को जानने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है रुकिया।
یعنی کہ رکیہ آپ چلائیں یا آپ دم کریں تو اس سے پھر پیشنٹ کی حالت بتا دیتی ہے, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. 100% یہ بات کبھی کلیئر نہیں ہوتی, کبھی 1/100,000 ایسا کوئی کیس ہو کہ جن بول پڑے, بات کرے اور وہ بتا دے کہ میں جادو سے آیا ہوں یا کہ خود آیا ہوں, تو الگ بات ہے, ورنہ آلموسٹ امپاسبل ہے. صرف اتنا اندازہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات یہ, رکیہ سن کر کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی اثرات نہیں ہوتے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی روحانی مسئلہ ہے ہی نہیں, 100% میڈیکل پرابلم ہے. اور اگر جو سن رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا کوئی سر درد ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اسے کوئی مسئلہ ہے. اب اس کے اندر پھر یہ ہے کہ اگر بہت وامٹس آنے لگ گئی, بہت موشن آنے لگ گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کا مسئلہ ہے. اور اگر دورہ پڑ گیا پھر جن ہے, کیونکہ جن کو دورہ پڑا, بندے کو نہیں پڑا, ٹھیک ہے. اور اگر ہلکا پھلکا سر درد ہوا, دل بتلایا اور پھر طبیعت سنبھل گئی تو نظر. یہ ایک رف سا ایسٹیمیٹ ہے, 100% نہیں ہے, 19-20 ہو سکتا ہے اس میں فرق, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جادو کے ذریعے جن مسلط کیے گئے ہو تو دورہ پڑے تو جن جادو پلس ہے. اب یہ ایک رف ایسٹیمیٹ, علم اللہ کے پاس ہے. ہاں, رقیہ سے یہ ضرور پتا چل جاتا ہے کہ اب کوئی اثر ہے یا نہیں. پھر اگر اثر ہے تو آپ اثر کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ بھی پھر بیسیکلی تو رقیہ, اور رقیہ کے ساتھ پھر ظاہری بات ہے اگر جن زدگی ہے تو پھر ایسی آیات پڑھی جاتی ہیں جو جنوں کو عقل دے کہ جان چھوڑ کر جائے. جادو کے علاج کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, نظر میں نظر بد کا دم کیا جاتا ہے. تو یہ جس طرف زیادہ محسوس ہو نا کہ یہ والا معاملہ ہے, اس دوائی کو تھوڑا بڑھا دیا جاتا ہے بس. باقی کرنے والی ذات اللہ کی, شفا اسی نے ڈال. یہ کینسر اور کسی کو بھی اگر جن ہو تو کیا کرے, اس کی کمر پر 2 ہتھر مارے اور کہیں, زور سے نہیں مارنا, بندہ ہی بے ہوش ہو جائے, ہلکے سے 2 ہتھر مارے کہیں اخرجوا باللہ, انا عبداللہ اخرجوا باللہ. اور یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں, میں نے پرسنلی 3 ایسے پیشنٹس پر میرا تجربہ رہا کہ بس ایک دفعہ میں نے ایسا کیا اور الحمدللہ دوبارہ کمپلین نہیں ہے. اخرج عدو باللہ, اخرج عدو باللہ, اللہ کے دشمن نکل جائے. انا عبداللہ, بندی ہے اللہ کی. تو ویسے آپ کہیں گی انا امت اللہ, اگر آپ کو بالکل صحیح کرنا ہے. عبد کا مؤنث امتا ہے نا, تو عبداللہ بھی کافی ہے, بندے تو سبھی ہیں اللہ کے. تو ابدیت میں جینڈر نہیں ہوتی بیسیکلی. تو بس انشاءاللہ, اور یہ آپ کر کے دیکھیں, آپ کو خود یقین ہونا چاہیے, ہے نا. اگر پولیس والا ہی کانپ رہا ہوگا تو چور تو پھر مار کے بھاگے گا نا. تو ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی پشت پر آپ کا رب ہے العزیز. آپ کی پشت پر وہ رب ہے جس کی قبضہ قدرت میں ہے سب کی پیشانی. تو کیا بگاڑ سکتے ہیں آپ کا کھیکٹا. ایک اور مسکنسپشن ہمیشہ کے لیے دور کر لے کہ جو علاج کرتا ہے پھر جن اس سے بدلہ نکالتے. اسی لیے چور پولیس کا گیم چل رہا ہے, نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. کسی بھی راکی کو آج تک نقصان نہیں ہوا, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں, جاڑ پھونک والے بابوں کو ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے جنوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوتے ہیں نا, تو جہاں وہ جنوں کی ذرا بات ہی نہ مانتے, جن پھر نکالتے ہیں غصہ کہ تیری ایسی کی تیسی. یہ جو ہے نا ویسے شرعی دم کرنے والے راکی, ان کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا, ضرورت ہی نہیں ہے ان کی, ایسی کی تیسی. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتے ہوں. علامہ ابن تیمیہ بڑے مشہور راکی ہے, تو اور بھی راکی ہیں. ابن تیمیہ اتفاق سے میں نے کافیوں کو پڑھا, مگر وہ زیادہ مجھے جو ہے دلچسپی ہوتی ہے ان کے بیانات سے, زیادہ مجھے اپیل کرتے ہیں. تو وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک خاتون کا وہ علاج کر رہے تھے, تو جن جو ہے وہ بات کرنے لگا. تو وہ اس نے پہلے تو اس نے وجہ بتائی کہ پتہ نہیں اس عورت نے میرا فلانا نقصان کر دیا تھا تو میں اس سے ناراض ہوں, تو میں اسے سزا دے رہا ہوں ٹائپ. خیر سمجھایا بجھایا, وہ تھا مسلمان جن, تو انہوں نے اللہ کو خوف دلایا اور وغیرہ. تو کہنے لگا اچھا میں چلا جاؤں گا, میری ایک کنڈیشن ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بولو. کہنے لگا کہ میں تمہیں سیر کرانا چاہتا ہوں ہوا میں. انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ مجھے نہیں سیر سور کرتی, میں جہاں ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں. کہنے لگا اچھا پھر مجھے ایک دفعہ اپنے اندر آنے دو, تو پھر میں چلا جاؤں. ابن تیمیہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو آ جاؤ, آ سکتے ہو تو آ جاؤ, اور اگر تم نہ آ سکتے, اس نے کہا نہ آ سکا تو بھی چلا جاؤں گا. تو وہ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ میں تمہارے اندر تو نہیں آ سکا, بٹ آئی ایم لیونگ ناؤ,
अच्छा, उनके जो साथी थे वो बड़े अपसेट थे इस बात से, तो उन्होंने बाद में कहा इतने टाइम में इतना बड़ा रिस्क लिया तुमने, अगर वो तुम्हारे अंदर आता तुम्हें पोजेस करता तो वो तुम्हें नुकसान दे सकता था। उन्होंने कहा मुझे पता था, आ ही नहीं सकता। उन्होंने कहा क्यों? तो कहने लगे मैं रोज सुबह फजर और मगरिब के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ता हूँ। कल बताया था मैंने। तो क्या उसकी फजीलत है? ना तो पूरा दिन उससे गुनाह कबीरा होगा, ना पूरी रात, और शैतान उसे छू नहीं सकेगा, और रात में तो एक अच्छा खबरदार फरिश्ता भी साथ रहेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो वो पढ़ता हूँ फजर और मगरिब के साथ, तो मुझे तो पता था मुझे टच नहीं कर सकता। और यानी कि जब वो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो इतने टाइम मैंने कहा मेरे अंदर तो तुम आए नहीं। तो कहने लगा मैं आ नहीं सका, मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो मुझ पर चिंगारियों की बारिश होती है। फरिश्ते मुकर्रर कर देता है ना अल्लाह। तो लिहाजा बात यह है कि जो अल्लाह का जिक्र करता है, जिसने आयतल कुर्सी पढ़ ली, शैतान छू नहीं ना सकता, वो कख नहीं बिगाड़ सकते। तो राकी तो होगा ही वो बंदा जो नेक, पहले नेक होगा तो राकी बनेगा ना। हर अलूल जलूल उठ के थोड़ी राकी बन जाएगा। तो लिहाजा एक नेक बंदे को वो छू भी नहीं सकते, इल्ला ये कि अल्लाह का हुक्म। तकवा का भी एक पैमाना होता है ना। बिल्कुल, रुकिया में असर ही तब आता है जब एक तकवा का लेवल होता है, सीधी सी बात है। जैसे एक सवाल मुझसे बहुत लोगों ने किया, उस्मा हमारी, तो वो मुझे बहुत कहती थी, कहती है मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, मुझे सच बताएं। मैंने कहा अल्लाह की वजह से मैं झूठ नहीं बोलती, आप सवाल पूछे, नहीं होगा तो मैं जवाब भी दूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं और होता। तो कहने लगी कि मैं वही दम मैंने आपसे सीखा है, वही दम आप करती हैं, तो असर क्यों होता है, मेरा काम क्यों होता है? मैंने कहा सिर्फ एक फर्क है, मैं कुरान, मेरा रूटीन ही ऐसी है, अल्लाह के फजल से सुबह 10 बजे से रात 12 बजे मेरी रूटीन खत्म होती है, जिसमें आधे आधे पौने पौने घंटे के गैप्स आते हैं, मैं कुरान ही पढ़ाती रहती हूँ, तो वन करहन। यानी कि वैसे तो मैं तोन पढ़ती हूँ, लेकिन बाजू का थक जाती हूँ। जो मेरी आखिरी क्लास होती है, लिटरली मैं उसमें थक जाती हूँ। मेरा दिल रात को भी मैं कहती कि अल्लाह जी आज शाजिया छुट्टी कर ले, अल्लाह जी आज शाजिया छुट्टी कर ले, पर उन्होंने छुट्टी दी कि उन्होंने क्लास ले ली, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो करहन हो गया ना, तो तोन और करहन मैं कुरान ही पढ़ रही होती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर जितना आपका कुरान पढ़ना बढ़ेगा उस हिसाब से फिर असर बढ़ता जाए, इसके सिवा कोई फर्क नहीं। बाकी सब अल्लाह के बंदे हैं। तो जो उलमा बैठे हैं कुरान ही पढ़ा रहे हैं, हरमैन में बैठे हैं, हरमैन में जमातें करा रहे हैं। अब अल्लामा इब्न तैमिया भी तो आलिम इमाम हरम थे ना, इमाम हरमैन में से हैं, और जाहिर है वहां वो जमात कराते थे। तो जाहिर है फिर वो जब दम करेंगे तो उसमें फिर और असर आएगा। ये तो कुदरती उसूल है, जिन्ना गुड़ पाए जाओगे मिठा वधी जाएगा। जी मैंने ये भी सुना है कि जो दम करते हैं उन्होंने किसी से बैर ली होती है, इसके वजह वो दम नहीं करते। हाँ जी, बैठ ली ना, आपने नहीं ली? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बैठ ली ना। मैं तो इस कलीमे के बदले अपनी जान बेच चुकी, अल्लाह का सौदा है ना, मैं तो सौदा कर चुकी, मैंने अपनी जान माल अल्लाह को बेच दिया इसके बदले। अब इस सौदे के बाद बचा क्या? देखिए दो चीजें हैं ना, जान और माल है। तो मैंने तो जान और माल इस कलीमे के बदले अल्लाह को बेच दिया। अब मेरे पास है क्या जो मैं बेचूं? किसी के पास जाना, बैत क्या है? बैत का मतलब है बेचना, तिजारत करना, किसी के साथ सौदा करना। अब मैं किसी पीर साहब को जाकर क्या दूं? है ही कुछ नहीं। जान माल मैं अल्लाह को दे चुकी, निकाह मैं अपने मियां से कर चुकी, बैतें हो चुकी ना, सब कुछ बंद चुका। अब क्या किसी के पास जाकर क्या दे सकती हूँ? मैं किस बात की बैत करूं? तो बैत हो गई जब मैंने शऊर के साथ अपने रब से कहा मेरे अल्लाह सिर्फ आप हैं और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस्लाम मेरा दीन है और मैं इस पर कायम हूँ, और मैं जान देने पर राजी हूँ, मुझे जन्नत चाहिए अल्लाह जी। मैं अपना जान, अपना माल, अपनी सलाहियत, अपनी ताकत, अपनी जिंदगी जन्नत के बदले बेच चुकी। तो अब जिसके पास कुछ है वो जाकर कर ले किसी के साथ तिजारत। मैं तो अल्लाह के साथ तिजारत कर चुकी हूँ, तो मेरे पास तो बेचने के लिए है कुछ। ठीक है, तो आप कर चुकी? नहीं नहीं, अल्लाह से बैत कर चुकी, तिजारत कर चुकी। तो फिर असी तो एक देखें, एक एक पार्टी के साथ सौदा कर लिया ना जिस चीज का, दूसरी पार्टी के साथ तो नहीं कर सकते। दोबारा कैसे बेच सकते हैं? हाँ, तो वो तो हम तो सौदा कर चुके। ये बैट देखें लफा से है ना, हम लोग डेप्थ में जाते नहीं है, वो वही बैट अब कुछ देखें तिजारत है, या बैट को वो पता नहीं क्या समझ ही बैत तिजारत है जी, और अल्लाह पाक कहते हैं मोमिनों ने युबाय्यून लजीना आमनु, बेच दी ईमान वालों ने अपनी जानें, अपने माल, अपने रब को जन्नतों के बदले। और उन्हें कही है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तिजारत पर खुश हो जाए।
उनके लिए खुशखबरी है इस तिजारत। तो जो बंदा ये कलीमा पढ़ेगा कयामत तक के लिए शऊर के साथ, शऊर शर्त, उसने अपनी जान माल अपनी सलाहियत अपना आप बेच दिया अल्लाह की रजा के लिए। अब हमें जन्नत की दौड़ लगानी है, चाहे ये जान चली जाए, जानी है एक दिन, सदा लेकर किसने बैठे रहना है। इससे फायदे का सौदा क्या होगा कि जान के बदले में जन्नत मिल जाए, इससे बढ़कर अच्छा सौदा है ही नहीं जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में खड़े होकर किया था। सबसे नफा बख्श सौदा था, सब बच्चे कुर्बान कर दिए, सब बच्चों के लिए जन्नत खरीदी। इससे बड़ा, इससे ज्यादा नफे का सौदा किसी बाप ने, किसी चचा ने, किसी मामू ने अपने बच्चों के लिए नहीं किया होगा जो उन्होंने वहां खड़े होकर किया। तो लिहाजा बात यह है भाई, बैत है हम, हमारे पीछे हमारा रब है, वो रब जिसके कब्जे में सारी मखलूकात है, सब कुछ है, उसी की मखलूक है और उसका कुन इस हस्ती की जान। तो जब हम उसके साथ तिजारत करने के बाद अपनी औकात के मुताबिक कोई हकीर सा कदम भी उठाते हैं ना, वो अपने कुन से उसमें बरकत डालते हैं। हमें और किसी की जरूरत नहीं, हमें हमारा रब काफी। मैंने कल आपको शेर सुनाया था ना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदकाते। कि आज तक तेरे टुकड़ों पे पले हैं, अब हमें दूसरों के दर पे ना डाल हमारे रब्बे करीम। अब कहां जाके लोगों की बातें सुनेंगे, हम तो तेरा सदका खाने के आदी हैं मजे से। तो हमें हमारा रब काफी। हस्बुनल्लाह व नीमल वकील, नीमल मौला व नीमन नसीर, वो बहुत है। कुरान की आयत पकड़ के दरवाजे पे लगा देते हैं, उसका लिमा पे जादू जिन्नात की थी नहीं, इससे कोई नफा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि कुरान की बाज आयात ऐसी जरूर है जिनकी वजह से, जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फर्ज करे लिख कर लगा दिया तो उस कमरे में जिन आना छोड़ देगा, हो सकता है। यानी कि बाद लोगों ने तजर्बा किया, जैसे डॉक्टर फरज साहिबा कहती हैं कि हमारी एक क्लास फेलो को दौरे पड़ते थे, जब मैं कहती पढ़ रही थी तो मैंने आयतल कुर्सी लिख कर ना वो कमरे में लगा दी, तो वो जब कमरे में होती थी तो उसको दौरा नहीं पड़ता था। वो भी यही बात शेयर कर रही थी। लेकिन बात ये थी तो कमरे से बाहर जावांगे, जिन कमरे में नहीं आएगा ना, लेकिन कमरे से बाहर। तो ये उनका जाती तजर्बा है, कुरान और हदीस इसको सेकंड नहीं वैसे करते। तो आप देखिए कितनी पेंटिंग्स लगी होती हैं घरों के अंदर, वो कैलीग्राफीज लगी होती हैं, तो उसके बावजूद आप देखें वो कैलीग्राफी तो हम लगाते डेकोरेशन के लिए भाई। तो वो ठीक है, कुरान को डेकोरेशन लगाना ठीक है, उसमें कोई हरज नहीं है, वो तो आप हरम में जाए वहां भी लगे हुए हैं। तो वो कितना लगाते हैं लोग, हरफे मुकत्तियात खाली डेकोरेशन लगाए हैं आपने, ठीक है, लेकिन उसका असर वसर होगा वो तो बिल्कुल ही बेअसल है, वो तो बहुत ही बेवकूफाना बात है। और बाकी आयतल कुर्सी लगा ली, सूरह इखलास लगा ली, कुछ भी ऐसा लगा लिया, लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है, कोई देखेगा पढ़ लेगा, इस यही फायदे हैं, नजर पड़ी चलो अच्छी बात है। लेकिन अब ये समझे कि इससे जिन वगैरह रुक जाएंगे, नहीं भैया ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। वरना फिर किसी भी घर में ना आए, क्योंकि हर पाकिस्तान के हर अच्छे घर में जहाँ थोड़ी सेंस है वहां पर 2-4 कैलीग्राफीज तो लगी हुई है कुरान की। चौधरी तौफीक आए थे किसी होटल में, उन्होंने कहा था कि नहीं कुरान इसलिए नहीं आया कि डेकोरेशन के तौर पे, हुर्मत नहीं है, हमें गलत कहा। नहीं नहीं, देखिए पता है क्या है, बात ये है कि हुर्मत नहीं है ना, हुर्मत नहीं है। कुरान का मकसद ये नहीं है, कुरान इसलिए बिल्कुल नहीं उतरा, सही कहा गया है, लेकिन इसकी हुर्मत भी तो नहीं है ना। एक मुसलमान है, वो अपने घर में कोई अच्छी चीज लगाना चाहता है और वो पेंटिंग की बजाय कैलीग्राफी लगाता है कि चलो कोई बैठेगा अल्लाह का नाम देखेगा, अल्लाह ही याद आएगा, तो इसमें क्या हरज है? इसमें कोई हरज नहीं है, ठीक है। कुरान का मकसद ये नहीं है कि आप कैलीग्राफी करें उससे, लेकिन अगर हम उससे कैलीग्राफी करते हैं तो इसमें हुर्मत भी कोई नहीं। लिहाजा इस पर उलमा ने कभी कोई एतराज नहीं किया, लेकिन इससे कोई मकसद निकालना कि जी सुबह उठकर हम देख लेंगे तो बस कुरान पढ़ने से छुटकारा हो जाएगा और हम एक दफा देख लेंगे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, ये अगर आपने करना है तो फिर रहने दो। हाँ, वैसे मामूल के आप डेकोरेशन के लिए आप लगा रहे हैं तो कोई हरज नहीं। देख लो तो आप ना सारा दिन लोहे कुरानी इसको कहते हैं, इसके बारे में पूरा अकीदा ही गलत है। ये मैंने शुरू में अलिफ लाम मीम के तस्करे में भी शेयर करती थी बात, कि ये जो कहा जाता है, पहली बात तो लोहे कुरानी की टर्म खुद साख्ता है,
دوسری بات یہ ہے کہ سارے حروف مقطعات نکال کے ایک جگہ وہ ڈبے سے مربع بنا کے لکھ لیتے ہیں، یہ قرآن میں تحریف ہے. وہ الگ الگ جگہوں کی آیتیں ہیں نا، آپ ان کو اس طرح یوز نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے بعد میں جو عقیدہ بنایا ہوا کہ جو دیکھ لے گا اسے کچھ مسئلہ نہیں ہوگا، جو پڑھ لے گا اسے مسئلہ نہیں ہوگا، جو جیب میں رکھ لے گا اسے مسئلہ نہیں ہوگا. بھیا قرآن بھی جیب میں رکھ لو، جو مسئلہ ہونا ہے وہ ہوگا. میں نے کہا نا ان کو بابا نہ بنائے، ان کو بس قرآن کی آیت ہی رہنے دیں. جس وقت روس نے یہ افغانستان پہ قبضہ کیا نا، تو افغانوں کو کافی، آپ کو پتا ہے روس والے جو تھے نا وہ سوشلسٹ تھے، تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ بھئی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی بھی دین نہیں ہے، عیسائیت بھی کوئی دین نہیں ہے، ہم لوگ اپنے سسٹم پر چلیں گے. ٹھیک ہے، لادینیت ان کا سسٹم تھا، اسی لیے چلا بھی نہیں. اینی ویز وہ مسلمان جو قیدی تھے وہاں وہ ان کو بھی کنوینس کرتے تھے. تو نام اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، کافی مشہور جو ہیں وہ ہیں صحافی. تو وہ گئے، سب سے پہلی کتاب افغانستان کے بارے میں روس کے ٹائم میں انہوں نے لکھی تھی، اور بڑی مشہور کتاب ہے، میں بتاؤں گی آپ کو نام، عبدالستار کر کے کچھ ان کا نام ہے، پیارا سا. تو بہرحال وہ گئے وہاں پر، تو وہاں انہوں نے ظاہر جیل بھی وزٹ کی، سارا کچھ کیا. تو وہاں پر جو ہے نا ایک بندے نے ان سے کہا کہ نا یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے پھر کیا کہا؟ کہتے میں نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو وہ کہنے لگا مجھے کہ یہ کتاب پکڑو اور میں گولی مارتا ہوں، تو دیکھو اس سے پار ہوتی ہے کہ نہیں. تو کہتے اس سے گولی ماری تو پار ہو گئی. یہی تو رونا ہے مسلمانوں کا، یہ لیول ہوا ہے. وہ یہی تو بات بیان کر رہے تھے کہ ہم لوگ اس قدر بے وقوف ہو چکے ہیں. اس نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے نا، اس کو تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو تم اس کو پکڑو، میں گولی چلاؤں گا، دیکھو پار گزرے. تو وہ گزر گئی قرآن سے پار. استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیں مسلمانوں کا یہ حال ہے، ہم نے اللہ کی کتاب کو کیا بنا رکھا. بالکل اسی طریقے سے آپ لوہے قرآنی کو ٹانگ لیں، آپ لوہے قرآنی کو جیب میں ڈال لیں، کچھ بھی کر لیں، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. ہاں ایک چیز ہے جو آپ پر آنے والی مصیبت کو روک سکتی ہے، آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، وہ قرآن پڑھ کے دعا کر. جی آپ کیا کہہ رہی تھی شمسا؟ اچھا بس جی جی آپ استخارہ کرنا جائز ہے، اور کرنا کہ خود کریں گے کسی سے کروائیں، اور تیسرا کہ کیسے کریں. بہت اچھا سوال کیا جی آپا نے، کیونکہ استخارے کو بھی ہم نے جادو بنا دیا. بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے، بڑی ہی تکلیف کی بات ہے. ابھی جب میں آپ کو دعا علاج کی دعائیں کی بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ حدیث خود بخود گھوم رہی تھی دوسری، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا سکھاتے تھے، اس طرح جس طرح قرآن کی آیتیں سکھاتے تھے. جابر سے بھی سیم روایت آتی ہے، جابر بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کی آیتوں کی تعلیم دیتے تھے. ہم نے استخارے کو بھی جادو بنا دیا. ایک ڈائریکٹ کال ملی ہوئی ہے استغفر اللہ اور اللہ جی یہ کریں، اور اللہ جی کہتے ہیں ہاں ہاں کر لو، اور وہ آگے بتا دیتے ہیں، اور اللہ جی کہتے ہیں نہیں نہیں رہن دو، تو وہ کہتے ہیں رہن دو. استغفر اللہ، ایسے استخارے ہوتے ہیں. اور بچپن سے ہم استخارے کے نام پر یہ سنتے آئے ہیں کہ وضو کر کے فلانی دعائیں الگ الگ ہے، کسی کی کوئی کسی کی کوئی، یہ دعا پڑھ کے سو جاؤ قبلہ رخ ہو کر، اور جو ہے خواب میں اگر ہرا یا سفید نظر آ جائے تو اچھی بات ہے، اور کالا یا سرخ نظر آ جائے تو نہیں کرنا. حالانکہ استخارے میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، استخارہ نام ہے خیر طلبی کا. اگر یہ خیر سے ہے تو اس کا مطلب ہے خیر مانگنا، یعنی اگر اس کی روٹ خا یا را ہے تو اس کا مطلب ہے خیر مانگنا، اور اگر اس کی روٹ آخر ہے حمزہ خا را تو پھر اس کا مطلب ہے کسی کو آگے کر کے خود پیچھے ہو جانا، دوسرا بن جانا. ٹھیک ہے، دونوں میں ایک ہی بات آتی ہے، کیا؟ خیر مانگنا یا اپنا ذمہ کسی کو دے دیں، تو کر لو، آپ زیادہ کیپیبل ہو آپ کر دو. جیسے آپ کے گھر میں دعوت ہو، آپ کی اماں آئے تو آپ کہتی ہو امی چاول آپ پکا لیں، مجھ سے نرم نہ ہو جائے، کرتے ہیں نا. امی کے سر پہ ڈال دی ذمہ داری، خود ولیو ذمہ ہو. یہی ہے استخارہ. اگر اس کی روٹ حمزہ خا را ہو اور اگر خا یا را ہو تو پھر ہے خیر مانگنا، کہ مجھے بہتری دو، مجھے خیر کو چننا، سلیکٹ کرنا، بہتر چیز کو چننا. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب تمہارے سامنے کوئی اہم معاملہ ہو اور اس کو کرنے کا تمہارا ارادہ ہو تو اس پر خوب غور و فکر کرو، عقل مند لوگوں سے مشورہ کرو، پھر فیصلہ کر لو.
اور جب فیصلہ کر لو کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا تو ختم ہو گیا، اگر فیصلہ کر لو کہ کام کرنا ہے تو پھر عمدہ وضو کرو اور 2 رکعت عمدہ نماز پڑھو، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرو حسب توفیق، اور مجھ پر درود بھیجو حسب توفیق، اور پھر استخارہ کی دعا پڑھو جو آپ سکھاتے تھے، اللہم انی استخیرک، آپ کے پاس کتابوں میں موجود ہے۔ اب دیکھو اس کا معنی بھی کیا ہے، اللہ جی میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس کام میں خیر ہے تو اسے مجھ سے قریب کر دیجئے، اور اگر اس کام میں خیر نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور کر کے وہ کام میرے پاس کر دے جس میں خیر ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، بس پوری دعا کا مفہوم یہ ہے۔ تو آپ نے کہا استخارے کی دعا پڑھو اور پھر وہ کام کر گزرو، بس۔ تو پھر علماء بناتے ہیں کام کے طریقے میں سٹیپس جو ہیں کام کے، کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے استشارہ، مشورہ۔ جب کوئی کام آپ کے سامنے، جیسے فرض کریں بچی کا رشتہ کرنے لگے ہیں تو 2-3 پرپوزلز ہیں، تو معروف طریقے پر مشورہ کریں، جو بھی فیملی میں سمجھدار ہے، میاں بیوی مشورہ کریں، کوئی جس سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، استشارہ مشورہ۔ مشورہ کرنے کے بعد ارادہ کہ ان 4 رشتوں میں سے کون سا چاہیے، مسٹر اے کا چن لیا فرض کر لیں، اب یہ ارادہ ہو گیا۔ اس کے بعد استخارہ، اللہ سے خیر طلب کریں، اور اس کے بعد کام کا کر گزر، کام کر گزرو، اس کے بعد کیا؟ کام کر لیں اپنا۔ تو یہ جو بیچ میں آیا غیب کا علم، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ آیا حدیث میں کہیں؟ سنائی دیا نہیں؟ دکھائی دیا نہیں؟ تو یہ ان کو پتہ نہیں کہاں سے مل گیا تھا۔ اور یہ جو کہتے ہیں استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ کرنا، نہ تو یہ زبان کے اعتبار سے ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان میں ایسی کوئی بات۔ اللہ سے مشورہ کرنے کی اوقات ہے، مشورہ تو برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ مشورے نہیں دیتے، اللہ کیا دیتے ہیں؟ حکم۔ اللہ کہتے ہیں واللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، وہ حاکم ہے، وہ مشورے نہیں دیتا۔ تو لہذا مشورے کی اوقات نہیں ہے کسی کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو مشورے نہیں ملتے تھے، حکم ملتے تھے۔ مشورہ ملا کبھی؟ حکم ملتا تھا، یہ کرو یہ نہیں کرو، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہر ہما شما اٹھ کر اللہ سے مشورے کر لے گا؟ تو مشورہ کوئی نہیں ہے جی، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں اپنی طاقت کے مطابق، خیر ہے تو ہو جائے، خیر نہیں ہے تو ہمیں خیر والے کام کی طرف پہنچا دے، بس یہ ہے چیز استخارہ۔ تو پھر اللہ خیر ڈال دیں گے۔ اب اصل میں مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ اشارے مانگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اونٹ پٹنگ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ خواب یا تو شیطان کی طرف سے بعض اوقات آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے ویسے ہی کوئی خواب آ جاتا ہے، ایک چیز کو سوچی جا رہے ہیں، اب ہرا دیکھ کر کام کر لیا، بعد میں پھنس گیا۔ ابھی ریسنٹلی ایک صاحب جو ہے، ان کی مسز سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ ان کا پیسے ڈوب گئے نا، کاروبار میں لگائے، تو کہنے لگی اتنا استخارہ کر کے لگائے تھے باجی پھر بھی ڈوب گئے۔ میں کہا جس طرح آپ کے میاں استخارہ کرتے ہیں نا، اس کے بعد تو ڈوب نہیں تھے، یعنی کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں جب تک خواب نہ آ جائے۔ اب کوئی نہ کوئی خواب کبھی نہ کبھی تو آئے گا نا، پھر آپ اس میں سے خود ہی مطلب نکال لیں گے۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کتنے دن استخارہ کرتے ہیں، کب تک؟ تو اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے آپ نے اس خواب کا مطلب نکالا، خواب بھی اپنی مرضی سے ہی آپ نے جوڑ دیا دعا کے ساتھ، پھر جا کر پیسے لگا دیا، اگلا فراڈ نکلا، سارا پیسہ لے کر بھاگ گیا۔ کچھ نہ کچھ تو خواب میں نظر آئے گئے نا، اور یہ مفہوم بھی خود ہی، اور پھر پا دے اللہ دے ہوتے۔ یعنی صرف ایک دفعہ کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا، آپ ایک سے زیادہ دفعہ بھی اگر دعا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اشارہ کوئی نہیں ملنے والا۔ اصل بات یہ ہے دعا تو آپ کی مرضی ہے، یعنی کہ میں تو ایسے کرتی ہوں کہ جب مجھے کوئی اہم کام میرے سامنے ہوتا ہے تو میں تو فرض نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، ایک دفعہ نفل پڑھ کے پڑھ لی، اس کے بعد ہر وقت تو ظاہر ٹائم نہیں ہوتا، تو میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اس کام کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ تو اللہ رب کریم فضل کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن بات میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی اشارہ نہیں آئے گا، کوئی خواب نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کیا کوئی دوسرے کے لیے استخارہ کر سکتا ہے؟ کتنا دوسرا؟ پیر صاحب کریں گے، کیوں پیر صاحب نے کہیں پیڑ پہ یہ کیوں کریں گے؟ جس کو پیڑ ہوتی ہے، نہیں میں سیریس کہہ رہی ہوں، جس کو چوٹ لگی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، تکلیف تو مجھے میری بیٹی اچھی گھر میں جائے، پیر صاحب نے کی لگتا ہے انہوں نے کیا، ہاں ان کو تو کچھ نہیں ہونا، لہٰذا تکلیف مجھے ہے، دل میرا ساڑا ہے، میں بیٹی بھیج رہی ہوں، میری جان جو ہے وہ شکنجے میں ہے، میرا دل مٹھی میں ہے، جو تڑپ مجھ میں، پیر صاحب نے کتوں آنی ہے؟ تو یہ تو جس کہتے ہیں جس تن لاگے سو تن جانے،
تو جس پر پڑتی ہے بھائی اس کو پتا ہوتا ہے. اسی وجہ سے استخارہ خود کرے. جو تڑپ مجھ میں ہے چلے خود بچی کے لیے ماں کر دے. اس حد تک تو ہو سکتا ہے, لیکن کوئی لنک تو ہو, دعا میں کوئی سبب تو ہو. جہاں کوئی رشتہ واسطے ہی نہیں ہے وہاں ستوے کر تو جا کے تم سے استخارے کرا رہے ہو. کانسیپٹ لوگوں کا بن گیا ہوا ہے کہ جو پیر صاحب ہے نا وہ زیادہ معتبر شخصیت ہے, اور وہ جب خواب دیکھے وہ استخارہ کریں گے تو خواب ضرور آئے گا. میں تو بڑے دن سے بڑی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا, تو پیر صاحب سے کروایا. مسئلہ ہے علم غیب کا. تو علم غیب تو نہ پیر صاحب کو ملنا ہے تو نہ مرید صاحبہ کو ملنا ہے, کیونکہ علم غیب ہے ہی نہیں نا. استخارے کے ساتھ, استخارے کے ساتھ ہے خیر, وہ مل جائے گی. وہ ہر ABCD کو مل جائے گی, وہ ٹرک ڈرائیور کو بھی مل جائے گی, وہ فلک ناز کو بھی مل جائے گی, کیونکہ اللہ کے نبی نے بتایا یہ اس سے تمہیں خیر ملے گی. اور علم غیب آپ امام کعبہ کو کہیں کہ ان کو بھی نہیں ملے گا, خیر وہ کریں گے ہی نہیں, لیکن میں مثال کی بات کر رہی ہوں کہ سب سے بڑا دینی عہدہ امام کعبہ ہے نا, تو امام کعبہ بھی اگر پڑھ کر سوئیں گے نا خواب ان کو بھی نظر نہیں آئے. وہی بات ہے, لا الہ الا انت سبحانک کہیں سارا پڑھا. ہاں جی سارے پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور کام میرا ہو جائے. ہاں پڑھ تو سارے لوگ. یہ تو گھر والے تو چیزیں بنانے میں لگے ہوتے ہیں. وہی تو بات کر رہے ہیں نا, یہی تو بات کر رہے ہیں, یہی تو سوچ کوئی نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے. بس بس انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ جیسے وہ جو دعا تھی وہ بہت یعنی بہت دفعہ وہ زیر بحث آئی. دعا تو نہیں, آیت کا جو وظیفہ آپ کری والوں نے شائع فرمایا ہوا تھا. مریضوں کے لیے کینسر کے مریض نہیں جی, ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وما ہم وہم لا ینصرون, حامیم وہم لا ینصرون, ان کی کبھی بھی مدد نہیں کی جائے گی. مدد منگن بیٹھے ہو کہ لان تالین بیٹھے ہو, استغفر اللہ. اور وہ بیچاری ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میں تو کب سے پڑھی باجی کام نہیں ہو رہا. میں نے کہا پڑھ کیا رہی ہیں؟ تو حامیم وہم لا ینصرون. ایک تو میں نے کہا بھائی حامیم کہاں سے اٹھایا, وہم لا ینصرون کسی آیت کے اینڈ سے اٹھا لیا. اور دوسری بات وہم لا ینصرون تو اللہ کے غضب کی آیت ہے, کہ اللہ کہتے ہیں جہنمیوں کے لیے, آیت ہمیشہ جہنمیوں کے لیے آئی ہے کہ ہم انہیں عذاب شدید دیں گے, وہم لا ینصرون, کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے. تو اس سے آپ کو مدد کہاں سے آنی ہے؟ یہ اکری کا ٹوٹ گیا. حامیم لا کرونا ہوں نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے انہوں نے لکھا ہوا بھیجا تھا وہ پورا تھا, حامیم وہم لا ینصرون. اور دوسری بات ہم ہٹائیں یا رکھیں, مانا تو وہی رہے گا نا. یہ چیز میں بھی بڑی کون سی وہ محسن انسانیت بک ہے نا, تو رائٹر کا نام بھول گیا, اس میں نے یہ پڑھی تھی کہ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام کا کوڈ ورڈ تھا یہ آپس میں آمین لالی, محسن انسانیت میں. مجھے دکھائیے گا, یعنی کہ اس کا ریفرنس دیجیے گا. بھائی انہوں نے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا محسن انسانیت کس کی کتاب ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ورڈ فیمس ہو, کچھ بھی ہو, صحیح بات صحیح ہے, غلط بات غلط ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں, بک چاہے کتنی بھی فیمس ہو, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسے کوڈ ورڈز نہیں رکھے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ضرور سکھائی تھی. کیا دعا تھی؟ آسان سی دعا ہے, کیا ہو گیا؟ اللہ مستر عوراتنا و آمن رواتنا, اللہ ہمارے عیب ڈھانپ لے اور ہمیں خوف سے نجات دے. کیونکہ صحابہ نے کہا, جب بنو قریظہ والوں نے وہ کی نا بد عہدی اور وہ حملے کا اندیشہ ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ تو بھیج دیے وہ گڑی کی حفاظت کے لیے, حویلی کی حفاظت کے لیے. لیکن اب دیکھیں کہ دل پہ کتنی پریشانی تھی, ہر وقت یہ خدشہ کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے حملہ ہو جائے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے ہمارے دل جو ہے نا مٹھی میں آئے ہوئے, تو ہمیں کچھ ایسا سکھا دے کہ ہمارے دل سے خوف جاتا رہے. تو پھر آپ نے دعا سکھائی, اللہ مستر عوراتنا و آمن رواتنا. اور یہ تو بد دعا ہے, اگر آپ دوسرے کے لیے بھی پڑھیں تو بد دعا ہے, وہم لا ینصرون بد دعا ہے. تو بد دعا کرنا یہ تو اسلام کا طریقہ ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں, بد دعا کبھی نہیں سکھائی. پوری زندگی میں ایک دعا ہے جس میں آپ نے کافروں کے لیے بد دعا کی ہے, دعائے قنوت نازلہ, وہ بھی اللہ نے منع فرما دیا, اور آپ نے زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں پڑھی. اسی لیے میرا پڑھنے کو دل نہیں کرتا, میں اسی لیے نہیں پڑھتی. تو بات یہ ہے بھائیوں, میری پیاری بہنوں, کہ اسلام دعاؤں کا جو ہے نا دین. اور آپ دیکھیں کہ جو غزوہ خندق میں تھے, 8-10 کو نکال کر سارے ہی مسلمان ہوئے ہیں بعد میں. تو لہٰذا یہ باتیں ہیں کہنے کی. صحابہ بد دعائیں نہیں دیتے تھے, صحابہ کو تو غصہ آتا تھا نا تو بات کرتے تھے اللہ فلاں پہ رحم کر.
जैसे अम्मा आयशा को गुस्सा है अबू हुरैरा पे, तो कहने लगी अब अल्लाह अबू हुरैरा पे रहम करे, तो गुस्सा आता था तो यूं बात करते थे। तो ये बद्दुआओं का तरीका, ये हेयर सेज है, सुनी सुनाई बातें हैं। अच्छी किताब में और आम किताबों में यही फर्क है, ठीक है। सीरत की किताबों में तो ये भी लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो गैर खतना, ये कि खतना शुदा पैदा हुए। और आप जानते हैं कि ये बात झूठ है। 7वें दिन खतना करवाया था अब्दुल मुत्तलिब ने आपका, और अकीका रखा था आपका, लेकिन आपको किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर खतना, सॉरी गैर खतना ही, खतना शुदा पैदा हुए और सजदे की हालत में पैदा हुए, और रब्बी हबली उम्मती पुकार रहे थे। और आप देखते हैं कुरान में पढ़ते हैं आपका रब कहता है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कुरान से नवाजा, आप तो जानते भी नहीं थे किताब क्या है, ईमान क्या है। पढ़ते हैं ना ये आयत। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार जिब्राइल आए थे तो भाग नहीं आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों भाग आए थे? डर गए थे, परेशान हो गए थे। लेकिन अगर ये बात सच थी कि आप पैदाइशी, आपको पता था, अल्लाह ने आपको चुना हुआ था वो अलग मामला है, लेकिन आपको पता था और आप पैदा हुए और उम्मत के लिए मदद पुकार रहे थे और आपको पता था आप नबी हैं, तो फिर तो आपको मुंतजर होना चाहिए था ना जिब्राइल के आने का। बहतान ही है, बोहतान, कुरान और सुन्नत के बिल्कुल अगेंस्ट बोहतान। तो मेरी प्यारी बहनों, किताबों को पढ़ते हुए कुरान और हदीस को जहन में रखना बहुत जरूरी है। पहले कुरान पढ़ें और सही हदीस पढ़ लें, बुखारी पढ़ लें, उसके बाद फिर आप जो चाहे पढ़े, वो फिर लिटमस पेपर टेस्ट हो जाएगा। कहते हैं, पता नहीं ऐसा है या नहीं, कहते हैं कि सारस के आगे अगर दूध और पानी मिलाकर रखा जाए वो दूध पी जाता है, पानी छोड़ जाता है। पता नहीं ये सच है या नहीं, मैं नहीं जानती। आपको बस सारस बनना है, आप दूध निकाल दें और पानी छोड़, सच निकाल दें और झूठ छोड़ दें। इसके लिए फहम जरूरी है, और फहम आएगा कुरान और सुन्नत से, ठीक है। तो ये हासिल करें। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआएं नहीं देते। मैंने सुना नहीं है, हाँ मैंने देखा था, सुना नहीं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक चल रहा था। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कल हम इन आयात को मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इस एक आध ये जो दुरूद तंजीना वाला सवाल है इसे भी क्लास में ही एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं पहले भी आपको सुना चुकी हूँ, फराज अहमद फराज की गजल है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हस्बे हाल है, मुझे इसलिए बड़ी पसंद है कि फराज अहमद फराज कहते हैं, सिलसिले जो वफा के रखते हैं, हौसले इंतहा के रखते हैं, हम कभी बद्दुआ नहीं देते, हम सलीके दुआ के रखते हैं, हम नहीं है शिकस्त के काबिल, हम सफीने जला के रखते हैं। हम भी कितने अजीब से हैं फराज, दर्द को दिल बना के रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो शख्सियत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से निकले और मलकुल जिबाल ने आकर कहा कि मुझे हुक्म दे मैं ताइफ वालों को पीस के रख दूं, तो आपने कहा नहीं, ये ईमान नहीं लाए तो क्या वो इनकी औलादें ईमान लाएंगी। तो आप वो जो चंद लोग आए हुए थे, चंद हजार खंदक के मौके पर, उनको बदुआएं देना सिखाएंगे साहबा को? सिर्फ दुआ, सिर्फ दुआ, आपने बदुआ कभी नहीं। जी, और किसी की कोई बात? कब्रिस्तान में औरतों का जाना जायज है या नहीं है? देखिए जी, बात यह है कि इसमें फिक्ही एतबार से राय डिफर करती है। हनफी कहते हैं कि औरतें जा सकती हैं, और अहले हदीस कहते हैं फटक भी नहीं सकती। लिहाजा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के आगे भी दीवार उठा दी हुई है। लेकिन हदीस क्या कहती है, कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो हुक्म तुम्हारा नबी दे कबूल करो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफीका हयात, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मक्का तशरीफ ले गई, काफी अरसे बाद, वो फिर अलहदा तफसील है, वो नहीं मैं अभी बताऊंगी, बात कहीं और चली जाएगी। तो आपके भाई अब्दुल रहमान जो थे वो मक्का में फोत हुए, बल्कि शहीद हुए। तो अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा हज पर जब गई तो उनकी कब्र से होकर आई। जब वापस आई, आप मारूफ शख्सियत थे, सबको पता चल गया कि अम्मा भाई की कब्र से होकर आई हैं। तो आपके स्टूडेंट्स से पूछा, अम्मा आप भाई की कब्र पर गई थी? अम्मा ने कहा हाँ मैं गई थी। तो कहने लगे, अम्मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत नहीं की उन औरतों पर जो कब्रों पर जाए? अम्मा ने कहा कि बच्चों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पहल हमें रोका था कब्रों की जियारत करने से, मगर बाद अज़ा हमें इजाजत दी और कहा कि कब्रों की जियारत को जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान को देखना, कब्र को देखना दिलों को नरम करने का बाइस बनता है और इबरत का सबब है। लेकिन जब कब्रिस्तान में जाओ तो जाहिलाना हरकत मत करो।
और ये भी याद रखिएगा कि ये जो दुआ है ना, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ये अम्मा आयशा को सिखाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अम्मा आयशा ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कब्रिस्तान जाऊं तो क्या दुआ पढ़ूं? आपने कहा, आयशा तुम कहना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, पूरी दुआ। तो आपने ये तो नहीं कहा आयशा मैं तेन रोकिया नहीं, फिर तेन दुआ सीखने का शौक चढ़े। जवाब फिर ये बनता था ना, मगर आपने नहीं, आपने दुआ सिखाई। लिहाजा अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कहा। अब इस पर अहले हदीस उलमा जो हैं वो इख्तिलाफ करते हैं। अहले हदीस मतलब सुन्नी उलमा। अहले हदीस का क्या सिलसिला है? मेन दो ग्रुप बन गए, सुन्नी और शिया। सुन्नियों में फिर आपको पता है कि एक वो सारा ग्रुप बना जिसने अपने आप को अहले सुन्नत से सुन्नी कहा और उन्हें शिर्क भर कर पढ़ा, देवबंदी, बरेलवी। तो फिर वो बड़ा ग्रुप जिसने तौहीद को कायम रखा और वो अहले सुन्नत थे, उन्होंने फिर अपने साथ अहले हदीस का टाइटल रखा ताकि वो डिस्टिंग्विश किए जा सके कि हम अहले सुन्नत है मगर हम शिर्क नहीं करते। तो इनको कहते हैं वहाबी या फिर गैर मुकल्लदीन। अहले हदीस तो उन्होंने खुद नाम लिखा ना अपना, इनको गैर मुकल्लदीन या फिर वहाबी कहते हैं। बहरहाल ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ। तो अहले हदीस उलमा, इनके हरमैन के उलमा जो हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, हदीस सही है कि जो औरतें कब्रिस्तानों में जाएं उन पर जो है लानत की गई है, तो वो कहते हैं कि इस वजह से औरतें कब्रिस्तान नहीं जाएंगी। और अम्मा आयशा गई थी, इस बात का क्या है भाई जवाज? वो कहते हैं वो अम्मा आयशा गमजदा थी तो चली गई, लेकिन मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि एक बात तो ये है कि अम्मा कितनी भी गमजदा हो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत करदा फेल को नहीं करेंगी अपने गम में। दूसरी बात कि जब अम्मा से पूछा गया तो अम्मा ने ये नहीं कहा कि बच्चों मुझसे गलती हो गई, मैं अपने जज्बात में चली गई, मैं इस्तिगफार कर रही हूँ, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बच्चों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मना किया था, बाद में अलाउ किया, तो लिहाजा आप कब्रिस्तान जा सकते। कभी कभार लेकिन जी वो तो सबको ही कभी कभार जाना चाहिए, नहीं बंदों को कसरत से जाना चाहिए, हजरात को कसरत से जाना चाहिए। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या हजरात को कसरत से जाना चाहिए? नहीं, कभी कभार ही जाना चाहिए। कभी कभार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार 6-7 महीने में कभी एक आध चक्कर जन्नतुल बकी का लगा लेते थे। हालांकि आप देखें जन्नतुल बकी पास ही है मस्जिद नबवी के। तो कब्रिस्तान में जाना कोई मामूल नहीं है। अम्मा जी वहां इंतजार नहीं कर रहे, जिंदा होंगे ना मावा ते बहन का टाइम नहीं तो मर जाने ते कब्रां ते जाके रोंदे हो। फिर वहां जाके पढ़ना तो पढ़ते हैं। नहीं जी, कब्रिस्तान पे जाके कुछ नहीं पढ़ेंगे आप। कब्रिस्तान में कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, बिल्कुल हराम है, मना है। ना ही नमाज पढ़ी जाएगी, कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ दुआ करेंगे मग़फ़िरत की। नहीं नहीं, सूरह फातिहा नहीं मांगेंगे, अज़कार पढ़ेंगे, अज़कार पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, दरूद पाक पढ़ के फिर बीच में दुआ मांगे मग़फ़िरत की, आखिर में फिर अज़कार करें, फिर वहां बैठ जाएं और जरा देखें और सोचें कि आज ये जो पढ़ा है कल मैंने यहाँ होना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही करते थे। लिहाजा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमरा लिया और बकी की कब्रिस्तान में चले गए, और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह का जिक्र किया और दुआ मांगी, और दुआ मुख्तसर सी मांगी, और फिर आप एक तरफ बैठ गए और हम लोग भी बैठ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों को देखते रहे और आप रोते रहे, यहां तक कि हमने देखा कि आपकी दाढ़ी से आंसू टपक रहे। तो इबरत के लिए जाना मकसूद है, अम्मा जी को मिलने नहीं, वो तो आप घर में ही कर सकते हैं। ठीक है, भी घर में बैठ के कर सकते, सब कुछ घर में कर सकते हैं। कब्रिस्तान जाने का एक ही मकसद है, इबरत, और कोई मकसद नहीं। तो इंशाल्लाह जी कल आगे बढ़ेंगे। अल्लाह रब्बे करीम हमसे कबूल फरमाए, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।